وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ ہمارا روزانہ ہی یہ سلسلہ براہ راست ہم لے کر حاضر ہوتے ہیں اور الحمدللہ مختلف شعبہ جات کے درمیان پہلے راؤنڈ کے مقابلے جاری ہیں. آگے بڑھنے والے اسلامی بھائی کوارٹر فائنل میں پہنچتے جا رہے ہیں اور کچھ اسلامی بھائی جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بڑا ہی دلچسپ مقابلہ ہونا باقی ہے. آج کے سلسلے میں آج مقابلہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مکتبۃ المدینہ کا. جی ہاں، وہ شعبہ جس کو امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا دل فرماتے ہیں. مکتبۃ المدینہ جو گھر گھر میں الحمدللہ سنتوں کی ترویج و اشاعت میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. آج اس شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے اور آن لائن جو انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک اور فرض علوم اور دیگر بہت ساری باتیں سنتوں بھری باتیں گھر گھر پہنچا رہے ہیں، بیرون ملک میں خوب خدمت کر رہے ہیں، وہ شعبے کے اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ دونوں شعبے کام کیسے کرتے ہیں، کس طرح خدمت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو آگے چل کر دکھائیں گے. وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں کو اپنے سلسلے میں شامل کرنے کا. مکتبۃ المدینہ والوں سے گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیے اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اسلامی بھائی بھی تشریف لائیے. میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، وقت ہوا ہے ان اسلامی بھائیوں سے تعارف لینے کا. سب سے پہلے مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے اپنا تعارف کرائیے. محمد بلال سلیم. محمد بلال سلیم. جی. محمد عابد الطاری مدنی. ماشاءاللہ. جی. محمد امین حیدر الطاری. ماشاءاللہ. مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں. اب آن لائن مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی. جی حضور. محمد یاسر الطاری. محمد یاسر الطاری. جی. بلال رضا الطاری. بلال رضا الطاری. محمد ایاز الطاری. محمد ایاز الطاری. ماشاءاللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدرسہ آن لائن کے حوالے سے روزانہ ہی ہمیں کوئی نہ کوئی کال ریسیو ہوتی ہے کہ ہم ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ساتھ ہیں کیونکہ ہم اس شعبے سے پڑھ رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج بہت سارے اسلامی بھائی بیرون ملک میں آج یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے جو مدرسۃ المدینہ آن لائن سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مدنی پھول سیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ دیکھ رہے ہوں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا شعبہ آج کیسی تیاری کر کے آیا ہے اور کس طرح کے جوابات ہمیں دیتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں، آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر، کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا، پھر شعر مکمل کیجئے، اس کے بعد مدنی گلدستہ، پھر یہ عمل کون سا ہے، اس کے بعد فقہی پہیلیاں اور آخری سیگمنٹ ہوگا سفر ہے مگر اکیلے. ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں، روزانہ ہم آپ سے بھی ایک سوال کرتے ہیں. وقت ہوا ہے مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کرنے کا. امید ہے کہ آپ تیار ہوں گے. اسکرین پر آپ کو نمبرز دکھائے جائیں گے. یاد رہے جو فون نمبر ہے آپ نے اس پر میسج کرنا ہے اور اس پر جواب دینا ہے. واٹس ایپ کا جو نمبر ہے اس پر آپ اپنے تاثرات اور اپنے وائس میسیجز بھی جو کال کی صورت میں ہوں آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں، لیکن جو سوال کا جواب ہے وہ آپ نے ٹیلی فون نمبر پر دینا ہے. آج کا سوال یہ ہے میرے ناظرین کہ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے. آپ نے بتانا ہے کہ سیف اللہ کس صحابی کا لقب ہے. تو جلدی جلدی آپ جواب دیجئے. بہت آسان سوال آج ہم نے کر لیا ہے کیونکہ ہم نے کل کتاب کا نام نہیں بتایا تھا. تو آج ہی ہم کل کے لیے جو سوال کریں گے اس کے لیے کتاب کا نام بتا رہے ہیں. کل انشاءاللہ کتاب نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 1 سے لے کے 100 آپ مطالعہ کر لیجئے. انشاءاللہ اس کے اندر سے کل سلسلے میں سوال کیا جائے گا. آج کا سوال یہ ہے کہ سیف اللہ یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، جلدی سے آپ ہمیں میسج کیجئے اور انشاءاللہ ہم صحیح جواب دینے والوں میں سے 26 اسلامی بھائیوں کے نام، جو ناظرین ہیں ان کے نام سلسلے کے آخر میں بتائیں گے اور پھر ان میں سے کسی ایک کا قرآن دازی کے ذریعے ہم اعلان کریں گے اور اس تک کوشش کریں گے کہ تحائف بھی پہنچائے جائیں. یہاں تو امید ہے کہ آج ہم نے ایک ہمارے اسلام بھائی کا کل انعام نکلا تھا. کیا نام تھا ان کا محسن بھائی؟
نوید سبحانی بھائی کا انعام نکلا ہے جی۔ اور آج وہ ماشاءاللہ یہاں اپنا انعام لینے کے لیے تشریف بھی لائے۔ اچھا، باب المدینہ کے ہیں تو خود ہی تشریف لے آئے، موجود ہیں کیا ابھی وہ؟ جی ہاں موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نوید بھائی تشریف لائیے ماشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بڑی اچھی ترکیب انہوں نے کی کہ کل سلسلے میں انعام نکلا اور آج ہی آ گئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ۔ آئیے نوید بھائی، نوید بھائی کو اگر ہینڈ مائک بھی دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو، مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ مائک لیجیے، کچھ ہم آپ سے بات بھی کریں گے۔ نام تو آپ کا ہمیں پتہ چل گیا، کیا کرتے ہیں آپ ویسے؟ میرا تعلق پاکستان ایئر فورس سے۔ اچھا، ایئر فورس سے ہیں آپ ماشاءاللہ، تو آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا، تو ایک راز کی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہی ہم سوال پوچھتے ہیں تو بہت تیزی کے ساتھ میسیجز آ جاتے ہیں۔ آپ نے کون سا فارمولہ ایسا استعمال کیا کہ جس سے جو ہے کہ فوراً آپ کا نام ہمارے پاس آ گیا؟ حضور میں نے پہلے ایک 2 سلسلے آپ کے پہلے دیکھے تھے تو اس لیے میں نے پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ اچھا اچھا تو میسج میں اپنا نام وغیرہ میں نے پہلے سے ٹائپ کر لیا تھا، اچھا، اور خوش قسمتی سے جو آپ نے سوال پوچھا وہ مجھے پہلے سے ہی اس کا جواب آتا تھا۔ تو اچھا، اس لیے بھیجنے میں زیادہ دیر یعنی آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ جی پوری تو نہیں پڑھی، تھوڑی سی پڑھی، لیکن آپ کو وہ سوال کا جواب آ گیا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کا ہم تحفہ دے رہے ہیں مکتبۃ المدینہ کا 2600 روپے کی، آپ مکتبۃ المدینہ پر جائیں اور جو چیز چاہیں آپ اس سے خریداری کر سکتے ہیں۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج آپ؟ مائک قریب کیجئے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے جی۔ اچھا، اور میں سب اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ یہ انتہائی معلوماتی سلسلہ ہے، اس میں آپ جتنی بھی شرکت کریں آپ کے علم میں انشاءاللہ مزید اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ ہمارے سلسلے میں آئے، یہ تحفہ سیدھے ہاتھ سے آپ لیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کے لیے یادگار بھی رہے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، تشریف رکھیے ماشاءاللہ، مرحبا ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دیکھتے ہیں کہ کون سے اسلامی بھائی ہیں، باب المدینہ میں ہیں، پنجاب میں ہیں، سندھ میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، خیبر پختونخوا میں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں، جن کا آج نام نکلتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ آپ کا تحفہ بذریعہ ڈاک بھیجیں گے۔ ہاں، اب اگر آپ چاند سے ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا، لیکن چاند پہ تو ویسے کوئی ہے نہیں جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ تو اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال تھوڑی دیر بات کریں گے۔ اب شروع کرتے ہیں مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ پہلا سوال، سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جی، پہلا سوال مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ مکتبۃ المدینہ کو دعوت اسلامی کا دل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بتائیے دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ دل والوں کو تو یہ جواب آنا چاہیے۔ جی ناظرین، آپ بھی بڑا سنتے ہوں گے قلبی امراض، قلب۔ اب دل کو قلب کہا کیوں جاتا ہے؟ دل کا معنی ہے تبدیل ہونا، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے۔ کس طرح کی کیفیات سے تبدیل ہوتا رہتا ہے؟ کبھی اچھی کبھی بری۔ قلب مختلف اوقات میں محمود اور مذموم یعنی پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں کیفیات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، کیفیت بدلتی رہتی ہے، منقلب ہوتا رہتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے، دل والوں نے دل کا جواب صحیح دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن کی۔ بتائیے تکبر کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو اپنے سے حقیر جاننا تکبر کہلاتا ہے۔ اپنے سے دوبارہ ذرا بیان کیجیے گا۔ دوسرے کو حقیر جاننا اور اپنے کو اس سے بڑا سمجھنا یہ تکبر کہلاتا ہے، بہتر اپنے سمجھنا۔ سے کسی کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ جواب درست ہے۔ چلیں جناب، مکتبۃ المدینہ ہم نے تقسیم نہیں کی، یہ دائیں طرف والے اسلامی بھائی جتنے ہیں یہ مکتبۃ المدینہ والوں کے ساتھی ہو جائیں، اور اس طرف والے مدرسۃ المدینہ آن لائن، یا بیٹھے بھی ویسے آن لائن والے کچھ نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طرف ہو جائیں تاکہ مل کر ان کو سپورٹ کریں۔ گھر میں بھی ناظرین الگ الگ ہو جائیں، 2 ٹیموں کے کچھ سپورٹیو رول ادا کریں تو آپ کے گھر میں بھی ایک دلچسپ ماحول بن جائے گا۔ ہو سکے تو ہمارے سوالات کے جوابات لکھتے جائیں، یاد کرتے جائیں، ہر سوال کے جواب میں آپ کو بے شمار مدنی پھول ملتے چلے جائیں گے، اور جب سلسلہ ختم ہوگا آپ کے پاس زبردست ایک مدنی گلدستہ تیار ہو جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ والوں سے سوال، اللہ تعالیٰ بندے کی کس طرح پڑھی جانے والی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا؟ سوچئے، ایسی بھی نماز ہوتی ہے کہ نماز پڑھے بھی بندہ مگر رب کی طرف سے اس نماز کی طرف نظر نہیں فرمائی جاتی۔ جس میں رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہ کیا گیا ہو۔
गफलत से नमाज पढ़ी तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह ताला बंदे की उस नमाज की तरफ नजर नहीं फरमाता जिसमें रुकू और सुजूद के दरमियान पीठ सीधी ना करे, यानी वो दुरुस्त तरीके से अदा ना की जाए। जवाब आपका हम दुरुस्त मान लेते हैं। यहां नाजरीन को चाहिए, जो यहां मौजूद इस्लामी भाई हैं, वो भी अपनी नमाज तसल्ली के साथ सही अराकीन अदा कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि सालों हो जाए नमाज पढ़ते हुए और वो नमाज ही मकबूल ना हो। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जवाब दुरुस्त है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह तआला अन्हु का सजदे के बारे में क्या अमल था? आप रदी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा ज़मीन ही पर सजदा करने को पसंद फरमाते थे। नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला जानमाज वगैरह नहीं बिछाते थे। आप हमेशा जमीन ही पर सजदा करते, सजदे की जगह मुसल्ला वगैरह ना बिछाते। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, यह भी हमें पता चला कि मुमकिन हो जमीन पाक और साफ जगह पर हो तो बगैर हाइल, बिला हाइल जमीन पर सजदा करना चाहिए। जमीन की सख्ती भी सही मानों में महसूस होगी और आजिज़ी भी पैदा होगी। बारी है मकतबतुल मदीना वालों की। बगैर इजाजत शरई मुसलमान की दिल आजारी हराम है, इस बारे में हदीस पाक सुनाइए। सेकंड्स गुजरते जा रहे हैं। सिर्फ 2 सेकंड बाकी हैं। वक्त आपका खत्म हो गया। हदीस पाक है, जिसने किसी मुसलमान को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी बस उसने अल्लाह ताला को अजियत दी। गौर कीजिए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, जो मुसलमानों को तकलीफ देते हैं, जो मुसलमानों को डराते हैं, जो मुसलमानों को धमकाते हैं, झाड़ते हैं, दिल तोड़ देते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुसलमान को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। हमें गौर करना चाहिए, मुसलमानों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए। गलती हो गई है मकतबतुल मदीना वालों से। बारी है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। मुआफ करो मुआफी पाओ से मुताल्लिक नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुनाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, और माफ़ करना इख्तियार करो तुम्हें मुआफ़ किया जाएगा। प्यारे आका का फरमान है, रहम करो तुम पर रहम किया जाएगा, मुआफ करना इख्तियार करो अल्लाह अज़्ज़ व जल तुम्हें मुआफ फरमा देगा। जवाब दुरुस्त है। ये कितनी जबरदस्त हदीस पाक है। अगर हम अपनी फैमिली में, अपने सराउंडिंग में, अपनी जिंदगी में अमल करना शुरू कर दें कि रहम करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए, हम लोगों को मुआफ कर दें, अल्लाह हमें मुआफ फरमा दे, तो इससे ये महंगा सौदा नहीं है। तो कोई सताए, कोई तकलीफ दे, मुआफ करें इंशाअल्लाह, इस नीयत के साथ कि या अल्लाह मैंने तेरे बंदों को मुआफ कर दिया है, मेरे करीम तो मुझे मुआफ फरमा दे, तो इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। अब चौथा सवाल करेंगे हमारे मकतबतुल मदीना वालों से। अगर जन्नती आपस में मिलना चाहेंगे तो क्या आलीशान कारों और गाड़ियों में सवारी करेंगे? कैसे ट्रैवल करेंगे जन्नती आपस में एक दूसरे के पास? जन्नती आपस में मिलना चाहेंगे तो तख्त के ज़रिए आलीशान एक तख्त पेश कर दिया जाएगा, तो जहाँ चाहेंगे उस जरिए पहुँच जाएंगे, और घोड़ सवारी भी पेश की जाएगी ना। जनाब, जन्नतियों की सवारी सुन लीजिए और जन्नत की तैयारी में मसरूफ हो जाइए। जन्नती जब बाहम एक दूसरे से मिलना चाहेंगे तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा। इस तरह आला दर्जे की सवारियां और घोड़े लाए जाएंगे और उन पर सवार होकर जहां चाहेंगे चले जाएंगे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको जन्नत में बिला हिसाब दाखिला अता फरमाए। जवाब दुरुस्त है। चले बताइए, मैदान महशर में किस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होगा दोज़खियों की जमात अलग कर वो अर्ज करेंगे? कितने में से कितने? इरशाद होगा हर 1000 से 999। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम। ये हुक्म होगा हजरत सैयदना आदम अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम को। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। डर जाने के लिए यह बात काफी है कि जहन्नमियों का, दोज़खियों को जो अलग किया जाएगा क़यामत के दिन,
आउट ऑफ 1000 में से 999 अलग कर लिए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। हमें अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन जहन्नमियों की, दोज़खियों की लाइन में किसी को डाल दिया जाए। अल्लाह ताला हमें हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। 5वां सवाल, अगर कोई बेवुजू बारिश में खड़ा हो गया तो क्या उसका वुजू हो जाएगा? जी हो जाएगा। अगर मीना बरस रहा है और अगर हर उज़ू से उसके 2 कतरे भे जाएं तो उसका वुज़ू हो जाएगा। यानी मुतलकन बारिश में नहाने से तो नहीं होगा, यानी अगर कोई बारिश में नहा ले और आप कहें उसका वुजू हो जाएगा। जो मजीद आपने तफसील बताई उसको मैं मजीद आसान अल्फाज में नाजरीन के लिए बयान कर दूं कि अगर उसकी सूरत यह है कि बारिश बरस रही है, मींह बरस रहा है और उसके आज़ाए वुजू यानी जहां जहां पानी वुजू में बहाना होता है उन तमाम आज़ा से 2-2 कतरे बारिश के बह गए, वो आज़ा धुल गए और सर का चौथाई हिस्सा नम हो गया, या वो शख्स किसी तालाब में गिर पड़ा और आज़ाए वुजू पर पानी गिर गया, गुजर गया, तो उसका वुजू हो जाएगा। जवाब इनका हम दुरुस्त मान लेते हैं। चलें, वुजू के दौरान का एक बड़ा दिलचस्प सवाल है और नाजरीन के लिए जबरदस्त मालूमात होगी। ये बताइए, कोई उज़्व, पार्ट ऑफ द बॉडी जो वुजू में धोना है वो धोने से रह गया, अब ये मालूम नहीं कि कौन सा उज़्व रह गया है, कौन सा हिस्सा रह गया है, अब बंदा क्या करेगा? इस सूरत के अंदर वो उल्टा पांव धो ले। कमाल है, पांव कोई भी हिस्सा रह गया है और ये कह रहे हैं कि उल्टा पांव धो ले। मेरे पास जवाब ये लिखा है, अब गौर से आप भी सुन लीजिए। अगर याद है कि कोई उज़्व धोने से रह गया है तो जाहिर वही, अगर ये याद है कि कोई उज़्व रह गया है लेकिन कौन सा है याद नहीं है, तो फिर ये करना होगा कि बायां पांव धो ले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अभी कितनी जबरदस्त, देखिए शरीयत में आसानी कितनी है। यानी हमें यह बताया जा रहा है कि अगर आपको ये याद आ रहा है कि पता नहीं वुजू में कोई उज़्व रह गया है और ये पता नहीं कौन सा रह गया है, तो आसानी यह है कि उल्टा पांव धो ले, इंशाअल्लाह वो वुजू कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जवाब भी हमारे नाज़रीन के लिए शायद नया होगा। सच्ची बात है, ये मेरे लिए भी नया था। मैं खुद भी बहुत कुछ सीखता रहता हूं। ज़हनी आजमाइश सिलसिले में बहुत सारी मालूमात हमें भी मिलती रहती है, उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी मिलती रहती होगी। अब देखें, यहां मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते। तैयार हैं आप लोग? कौन कौन जवाब देगा? याद रखें, काफिला मजलिस भी तैयार है। हाँ भाई, काफिला मजलिस भी तैयार है। इंशाअल्लाह काफिले में सफर करवाने के लिए आपको तैयार है। तो जो गलत जवाब दें वो हाथों हाथ फिर 3 दिन काफिले में सफर की नियत करें। तो इसलिए जिसको सही जवाब आता हो वही हाथ उठाएं। मोहसिन भाई, आज क्या तोहफा देंगे? आज एक ऐसी किताब जो बहुत ही अहम तरीन शख्सियत की सीरत पर लिखी गई है। क्या बात है। इनके बारे में आला हजरत अपनी हदायत बख्शिश शरीफ में फरमाते हैं, बिनते सिद्दीक आराम जाने नबी, उस हरीम बराअत पे लाखों सलाम। और अल मदीनतुल इल्मिया जो दावत इस्लामी का एक इदारा है, उसने बड़ी मेहनत की और 215 किताबों से निकाल कर उनकी सीरत को जमा किया। वाह वाह वाह। और वो सीरत किन की है? हमारी माँ हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी शान में लिखी गई किताब फैज़ान आयशा। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा, बड़ी प्यारी किताब है ये माशाअल्लाह। हदिया कितना हुजूर उसका? इस किताब का हदिया है 200 रुपये। 200 रुपए। चलें भाई, मकतबतुल मदीना जल्दी जल्दी आप जाकर ये किताब हासिल करें। इस्लामी बहनों को बिलखुसूस इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि शादियों में जब तहाइफ दिए जाते हैं तो बच्चियों को ये तोहफा सीरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देकर भेजें। खातून जन्नत की सीरत दें ताकि वो पढ़ें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और हमें भी बिल्कुल घर वालों के साथ इस पर अमल करना चाहिए। अब बारी है यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की। आसान सवाल करें या मुश्किल सवाल करें? किताब मोटी है तो सवाल भी मुश्किल होना चाहिए। बड़ा दिलचस्प सवाल है और जो दरसे निज़ामी कर चुके हैं या कुछ ताल्लुक है दरसे निज़ामी से, वो शायद इस सवाल को फौरन समझ लेंगे। वो कौन से बुजुर्ग हैं जो हदीस पाक पढ़ने में इतने महव हो गए कि बहुत ज़्यादा खजूरें खाने की वजह से उनका विसाल हो गया? सुभान अल्लाह। बड़ा आसान सवाल है ये, हमने तो ज़माना तालिब इल्म में कई बार सुना था ये, मगर बहुत थोड़े हैं जवाब देने वाले। अब देखें, ये भी काफिले में जाते हैं या किताब लेते हैं? चले माशाअल्लाह। ये जो पीछे इस्लामी भाई बैठे हैं जी, ये थोड़ा आगे आ जाए। जो बुजुर्ग खजूर खा खा कर जो उनका इस दुनिया से वफात पा गए थे, वो इमाम मुस्लिम
جی جناب، امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ، جواب بالکل درست ہے، تحفہ لے کر جا رہے ہیں جناب، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اب سوچیں اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ وہ کتاب پڑھتے پڑھتے اس طرح مستغرق ہو گئے، اس میں محو ہو گئے کہ کھجوروں کا ٹوکڑا ساتھ پڑا تھا، آپ ایک ایک کھجور کھاتے رہے، کہ مسائل ڈھونڈتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، اور بعد میں اندازہ ہوا کہ اس قدر آپ کھجوریں کھا چکے تھے کہ پھر آپ کا اس وجہ سے وصال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتاب پڑھیں، علم دین حاصل کریں یا نماز پڑھیں، ہمارا دھیان دنیا کے کسی معاملے میں ہوتا ہے، کاروبار میں ہوتا ہے، اور وہ مطالعہ بھی کرتے تھے تو مستغرق ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ کانسنٹریشن کی بات ہے۔ جی، یہ کتاب کتنے دن میں پڑھیں گے؟ حضرت آپ نے تحفہ دے کے ہدف نہیں لیا ان سے؟ اگر ہاتھوں ہاتھ ہدف دے دیں چلے انشاءاللہ۔ بھائی، کتنے دنوں میں پڑھیں گے؟ ہے تھوڑی سی موٹی کتاب، اگر یہ تھوڑا توجہ سے پڑھیں گے تو شاید 26 دن میں ہو جائے پوری انشاءاللہ۔ 63 دن کہہ رہے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، 63 دن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، مرحبا۔ اور ذرا دھیان سے پڑھنی ہے، آپ نے جواب بھی بڑے دھیان سے پڑھنے والے کی سیرت کا دیا ہے، ٹھیک ہے نا، نوٹس بھی لکھنے ہیں، توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن اور مکتبۃ المدینہ والوں کے ساتھ مقابلہ جاری ہے، اور اب ان سے سوالات اور جوابات ہم لیتے ہیں۔ جناب، آپ سے اگلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرے جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ ڈک رہے تھے، بتائیں وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، عزت اچھالتے تھے، ان کی عزت خراب کرتے تھے اور غیبت کرتے تھے۔ کچھ سیکنڈز باقی ہیں، قریب پہنچ گئے، درست کر لیں اس جملے کو۔ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کی برائیاں کرتے تھے، دوسروں کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت اچھالتے تھے۔ جواب میرے پاس لکھا ہوا ہے، وہ لوگ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے تھے۔ کیا ایک نمبر دیا جائے گا انہیں؟ ایک نمبر دیا جائے گا۔ چلیں جناب، مکتبۃ المدینہ کے بعد اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں سے۔ بتائیے غیبت کرنے والے کو جہنم میں کیا کھانے پڑے گا؟ اس کو کیا کھانا پڑے گا؟ مردار کا گوشت۔ جہنم میں مردار کھانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جواب ان کا درست ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری ہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ۔ بتائیے اس شخص کا نام جس نے سب سے پہلے آگ کی عبادت کی؟ قابیل۔ حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل قابیل۔ جواب بالکل درست ہے۔ مدرسہ آن لائن والوں سے سوال، بتائیے حسد کرنے والا گویا کس پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے؟ حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے نعمت دی ہے وہ کیوں دی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت دینے والا رب ہے، شہرت دینے والا رب ہے، حسن دینے والا رب ہے، دولت دینے والا رب ہے، اور جب کسی کو نعمت ملتی ہے حسد کرنے والا گویا یہ جل رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، یا اللہ تو نے اسے وہ نعمت کیوں دی؟ گویا وہ رب پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ کتنا برا عمل ہے، ہمیں کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جناب، سوال ہے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں سے، جس سے رکوع میں سبحان ربی العظیم صحیح ادا نہ ہو، عظیم کو صحیح نہ پڑھ سکے، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان ربی الکریم پڑھنا چاہیے۔ کس قدر اہمیت ہے پروناؤنسیشن کی، مخارج کی۔ عظیم میں عین اور ضا ہے، اگر صحیح نہیں پڑھ سکتے تو سبحان ربی الکریم پڑھ لیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مخارج کس قدر درست رکھنے چاہیے۔ جواب بالکل درست ہے۔ جناب، باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ کتنا میل دور ہو جاتا ہے؟ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ کتنا برا عمل ہے کہ فرشتہ بھی 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ کئی جھوٹ بولتا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ جواب بالکل درست ہے۔ انشاءاللہ ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ گناہ دھونے کا نسخہ بتائیے۔
آئے ہائے ناظرین، آج آپ کو گناہ دھونے کا نسخہ ملے گا. وضو کرنے سے گناہ دھلتے ہیں. کچھ تفصیل بھی تو بتائیں. جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگر بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں کے گناہ دھلتے ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو مسجدوں کی طرف نہیں آتے، جو پورا ہفتہ وضو نہیں کرتے، کتنے محروم ہیں. اور بندہ اگر 5 وقت نماز پڑھے، اچھے انداز میں وضو کرتا رہے، روزانہ اس کے گناہ دھلتے چلے جائیں گے. آئیے نیت کریں 5 وقت با جماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جواب بالکل درست ہے. بتائیے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی مولا اس کو یہ درجہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ آپ ارشاد الہی بتائیں. مشورہ جاری ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو عرش کے سائے میں دیکھا تو عرض کی یا اللہ عز و جل اس کو یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ شخص ماں باپ کا فرما بردار تھا، چغل خوری سے بچتا تھا اور حسد نہیں کرتا تھا. جی، 3 عمل کی وجہ سے کسی پر حسد نہ کرتا تھا، دوسرے اپنے ماں باپ کا فرما بردار تھا، تیسرا یہ چغل خوری سے محفوظ تھا. یہ 3 اعمال میرے ناظرین آپ بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست ہے. 10واں اور آخری سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے، اگر کوئی وزارت کے سبب نماز ترک کرے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ. جو وزارت کی وجہ سے نمازیں ترک کرے گا فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. جواب بالکل درست ہے. نمازیں چھوڑنے والے توجہ کریں، کیا بنے گا قیامت کے دن؟ تو نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالیے. آخری سوال بتائیے، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ آسان سوال آ گیا ہے، مگر ناظرین آپ کو اگر نہیں پتا تو افسوس بھی کیجیے اپنے آپ پر اور آج سیکھ بھی لیجئے. بتائیے. غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. جی، کلی کرنا، کلی بھی اس طرح کریں کہ ہر حصے پر اچھی طرح پانی پہنچ جائے. روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کریں. اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں، ناک کی اچھی طرح صفائی بھی کریں، اور پھر پورے جسم پر ایک سمجھ لیں کہ بال تک بھی 2 قطرے پانی پہنچائیں، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا باڈی. تو انشاءاللہ یہ غسل ٹھیک ہو جائے گا. یہ غسل کے 3 فرائض ہیں تو ضرور اس کو ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جواب درست ہے. چلیں جناب، اب چلیں گے ہم اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھیں گے کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جواب دیجئے، سوال کا یہ راؤنڈ کمپلیٹ ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ مکتبے والے آگے ہیں یا مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے ہیں. جی، مکتبۃ المدینہ نے 17 نمبر حاصل کیے ہیں. آن لائن والوں نے کوئی غلطی نہیں کی، آن لائن ہی چل رہے ہیں اور جناب سیدھی لائن پہ چل رہے ہیں، ابھی تک غلطی نہیں کہی ہے. لیکن مکتبے والوں سے گزارش ہے، آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک میسج سنا دیتا ہوں. اجمیر شریف میں ایک اسلامی بھائی ہیں اور ان کا میسج آیا، ہماری دعائیں مکتبے والوں کے ساتھ ہیں. تو آپ کے لیے اجمیر میں دعائیں ہو رہی ہیں، اب ان کے لیے بھی ان کے گھروں میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دعائیں ہو رہی ہوں گی. جب ہمارے پاس کالز اور میسیجز آئیں گے، کچھ میسیجز بھی ہوں گے آپ کے پاس محسن بھائی. جی بالکل، الحمدللہ. جی، اس مقبول ترین سلسلے کے بارے میں ہمارے ناظرین ہمیں اپنی آرائیں اور اپنی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں. تو چنانچہ ایک اسلامی بھائی مرکز الہدایہ لاہور سے فرماتے ہیں، ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے، دیکھ کر بہت دلچسپی پیدا ہوتی ہے، علم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اسپین سے ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ رہا ہوں اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کشمیر سے لکھتے ہیں، یہ سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شاد و آباد رکھے. ایک اسلامی بھائی لکھتے ہیں، ذہنی آزمائش دیکھنے سے علم دین کا خزانہ حاصل ہوتا ہے. ایک اسلامی بہن نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہتی ہیں، سلسلہ ذہنی آزمائش کی برکت سے میرے دل میں اسلام کی محبت بڑھی اور میں جتنا اس چینل کو دیکھتی ہوں اسلام کے قریب ہو رہی ہوں. تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے
میں مدنی چینل کے علاوہ کوئی دوسرا چینل نہیں دیکھتی اور اپنے بچوں کو بھی مدنی چینل ہی دیکھنے کی ترغیب دلاتی ہوں. اور ایک میسج آپ کے حوالے سے، رکن شورا کا سلسلہ اتنا زبردست لگتا ہے کہ ہماری ساری سستی دور ہو جاتی ہے. اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس سلسلے کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے میسیجز ہیں جو یہاں وقت نہیں کہ پڑھا جا سکے. جی بالکل، میسیجز بھی ہم نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ تعریفی حوصلہ افزائی میسج، بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ تعریف کریں گے تو وہ والا میسج چلے گا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کالیں بھی میری پہلے بھی عرض کیا تھا وہی سلیکٹ کی جائیں اور میسیجز بھی وہ سلیکٹ کیے جائیں کہ جس میں کوئی پیغام ہو ناظرین کے لیے یا کوئی اچھی نیت ہو، تاکہ اس نیت کے بعد مزید نیتیں، مزید انکریجمنٹ بڑھے اور ہمارے ان اسلامی بھائیوں کے لیے اچھی خواہشات کا اظہار ہو. ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، شعبہ جات میں بھی خدمت کر رہے ہوں گے، اپنے اجارے کو بھی کمپلیٹ کرتے ہوں گے، اس کے بعد یہ جناب اس کی بھی تیاری کرتے ہوں گے. اور آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تیاریاں، یہ سوال کے جواب یہ چند گھنٹوں کا معاملہ نہیں ہے. نہ جانے کتنی راتیں انہوں نے جاگی ہوں گی اور کتنا وقت انہوں نے دیا ہوگا. پتہ نہیں بیچاروں کی کٹوتیاں بھی نہ ہو گئی ہوں اپنے اجارے اوقات میں، اگر کہیں آگے پیچھے ہوئے ہوں گے. لیکن امید ہے کہ یہ اپنے شعبے کو بھی ٹائم صحیح دے رہے ہوں گے اور تیاری بھی زبردست کر کے آئے ہوں گے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے، اگلا دور ہے شعر مکمل کیجئے. پانچ اشعار پوچھے جائیں گے اور آپ نے وہ اشعار کمپلیٹ کرنے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی اس سیگمنٹ میں کیسی تیاری ہے. آپ کو شعر کا پہلا مصرع بھی بتایا جا سکتا ہے، دوسرا بھی بتایا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے شعر کے بارے میں کوئی اشارہ بھی دے دیں. اب دیکھتے ہیں کہ اشعار میں مکتبے والے کتنے مضبوط ہیں. پہلا شعر مکتبۃ المدینہ والوں سے. سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے، بڑی پیاری دعا ہے امیر اہل سنت کی. سانپ لپٹیں نہ میرے لاشے سے. مشورہ جاری ہے. قبر میں مجھ کو سزا نہ دے یا رب. قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، جواب درست ہے. چلیں اب باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم. ہم گناہ گاروں کا ہوگا کیا یا رب. کچھ شعر فوراً بھی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ہر بار وہ شعر صحیح نہیں بن پاتا. یہ شعر ہے بڑا پیارا شعر اور بڑی پیاری التجا ہے. فقط نیکوں پہ ہوگا گر کرم اے سرور عالم. کہاں جائے گا وہ بندہ جو بد ہوگا برا ہوگا. جواب غلط ہو گیا ہے. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. ملے بے قراری کروں آہوزاری. پھر مناجات ہے اور اب آپ نے جواب دینا ہے. ملے بے قراری کروں آہوزاری. بے قراری بڑھتی جا رہی ہے اور گھڑی بھی بڑھتی جا رہی ہے. جناب ملے بے قراری کروں آہوزاری، تیرے خوف سے پیارے رب یا الہی. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. باری ہے مدرسہ آن لائن والوں کی. ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں جو روتے ہیں آقا. ہجر میں جو تڑپتے ہیں آقا، یاد طیبہ میں روتے ہیں آقا. مجلس نے بھی لگتا ہے بڑے مشکل اشعار دے دیے ہیں. محسن بھائی تھوڑا نرمی کرو بھائی. شاید فقہی کتابیں پڑھ کر آئے ہیں اشعار کی تیاری. دیکھیے تراوٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، مسائل پر بھی دسترس ہو، پھر اشعار بھی ہوں تو کچھ رکت کا ماحول بھی بنے، کچھ تراوٹ بھی آئے. دیکھ لیں وہ بھی شاہ مدینہ، سبز گنبد کا منظر سہانا. یہاں بھی غلطی ہو گئی ہے. چلیں جناب بڑا پیارا شعر. تم نے ہی سر بلندیاں بخشی،
تم نے ہی سر بلندیاں بخشی. فلیٹ. مکتبے والوں نے بھی تو نعتوں کی کتابیں چھاپی ہیں. چھاپی ہے نا، پڑھی تھوڑی ہوں. ہاں پڑھنی بھی ہے بھائی، ایسا نہ کریں. بہت خوبصورت شعر، دیکھیے کتنی پیارے آقا کی بارگاہ میں التجا ہے. تم نے ہی سر بلندیاں بخشی، مجھ میں کچھ بھی نہ تھا کمال آقا. ہائے ہائے ہائے، یہ شعر تو کئی بار امیر اہل سنت کے مذاکروں میں سنا ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے. اس شعر میں تو ان کے لیے بھی ہمت ہے. جی سب کے لیے ہمت ہے. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے. آئے ہائے ہائے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. جناب غلطی ہو گئی ہے اور غلطی پر غلطی ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں ان اشعار کو چھوڑ کے کچھ معاملہ آسان کر دیتا ہوں. کتنے؟ تین ہو گئے. جی چلیں کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ صبح آتا ہو. صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. سلسلہ بھی تھوڑی دیر میں تمام ہی ہو جائے گا. جواب ان کا درست ہے. چلیں آپ کوئی ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ رات آتا ہو. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. جی جاگ رہے ہیں لگتا ہے آپ. جواب بالکل درست ہے. چلیں آپ بتائیے کوئی ایسا شعر جس میں لفظ جنت آتا ہو. اللہ کی رحمت سے جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں ان کے جگہ ملی ہو. اے کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو. جواب درست ہے. کوئی ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ جہنم آتا ہو. اللہ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، ان سے بھی کوئی شعر پوچھا جائے. بالکل. چلیں بھائی آپ کون سا تحفہ دیں گے اب ان کو؟ ان کو انشاءاللہ عز و جل غیبت کی تباہ کاریاں تحفے میں دی جائے گی. غیبت کی تباہ کاریاں ایسی بہترین کتاب ہے امیر اہل سنت مدد ذل العالی نے، اس میں 18,000 غیبت کی مثالیں جمع کی. 1800 کے قریب 1800 کے قریب غیبت کی مثالیں جمع کی ہیں. اور اس میں ساتھ ساتھ غیبت کے علاج اور غیبت سے بچنے کے طریقے امیر سنت نے بیان فرمائے. اور ساتھ میں ان کو ایک تمغہ بھی تحفے میں دوں گا. ارے تمغہ بھی دیں گے؟ یہ تمغہ بھی دوں گا. اور وہ تمغہ اتنا پیارا تمغہ ہے کہ جس کو امیر اہل سنت اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اور دعوت اسلامی والے اسے تمغہ عطار کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں بھی نیکی کی دعوت ہے ماشاءاللہ. اس میں بھی نیکی کی دعوت ہے. چلے بھائی کتاب بھی اور تمغہ بھی. کون لے گا بھائی؟ شعر تو سنائیں گے نا پہلے. ٹھیک ہے. ہاں شعر آپ سے کون سا پوچھیں؟ ایک منقبت ہے غوث پاک کی، ٹھیک ہے، اور اس میں لفظ شعر آتا ہے، لکھی اعلیٰ حضرت نے. کون وہ شعر سنائے گا؟ سارے شعر سو رہے ہیں یہاں تو. ایک ہے غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب نے لکھی ہے یہ. جی اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت کی ہے. جی ٹھیک ہے. چلے ایک اسلامی بھائی ہیں، دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے یہ تو وہی ہیں جو ذہنی آزمائش میں پچھلے سلسلوں میں بھی آ چکے ہیں. جی بیٹا سیزن 2 کے ہیں یہ. جی شعر کہاں چلا گیا؟ شیر کو لاتا نہیں خطرے میں کتا تیرا. پہلا مصرع سنا ہے نا. آدھی کتاب ہم دے نہیں سکتے، آپ نے آدھا شعر سنایا ہے. چلیں دوسرے اسلامی بھائی. بڑی مشہور منقبت ہے اور ہم کئی بار محفلوں میں سنتے رہتے ہیں. جی کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں تلاتا نہیں کتا کیا تیرا. بات ہے. چلے مل کے پڑھتے شعر. کیا دبے جس پہ حمایت کہو پنجا تیرا، کیا
خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت کیا خوب بات لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی حمایت کا پنجہ اگر کسی پر ہو جائے تو وہ پھر اعلیٰ غوث پاک کے در کا کتا کیوں نہ ہو، وہ شیر کو خطرے میں نہیں لاتا. اور یہ بڑے ایک پیارے لطیف واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. پھر کبھی وقت ہوا تو انشاءاللہ واقعہ بھی آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے. چلتے اسکور بورڈ کی طرف. شیر مکمل کیجئے کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقابلہ کس طرف جا رہا ہے؟ 23 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ کے اور 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے. جمپ لگائی ہے مکتبے والوں نے، قریب آ گئے ہیں. اجمیر کی دعائیں لگتا ہے کچھ رنگ لا رہی ہیں اور آن لائن والوں کو لگتا ہے مزید کچھ دعاؤں کی حاجت ہے. ایک سرپرائز ہے آج آپ سب کے لیے. آج ہم مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ایک اور اسلامی بھائی کو بھی منچ پر بلا رہے ہیں. آپ گھبرائیے نہیں. آپ کہیں گے ہم 3 ہیں وہ 4 ہو جائیں گے، تو وہ سوال کے جواب نہیں دیں گے، بلکہ وہ ہمارے بڑے ایک پیارے ٹیلنٹڈ مبلغ دعوت اسلامی ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، کیسے تدریس کرتے ہیں، کچھ آپ کو بتائیں گے اور وہ آپ کو کوئی پیغام بھی دینا چاہتے ہیں. گزارش کروں گا مبلغ دعوت اسلامی سے کہ وہ منچ پر تشریف لائیں. درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں چاہتا ہوں اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس اگر پاسبل ہے، ہمارا وہ وقت تو نہیں آیا، لیکن اگر مدرسہ آن لائن کی ڈاکیومنٹری جو مدنی گلدستہ ہے وہ اگر پہلے چلا دیں تو پھر ہم ان کو بتائیں کہ یہ اس شعبے میں کس طرح خدمت کر رہے ہیں. تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ شعبہ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسۃ المدینہ آن لائن الحمدللہ عز وجل شوال المکرم 1432 سنہ ہجری بمطابق ستمبر 2011 مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کا قیام عمل میں لایا گیا. اس شعبے کے تحت دنیا کے مختلف ممالک سے اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے نہ صرف درست مخارج کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، بلکہ انہیں بنیادی اسلامی معلومات، وضو، غسل، تیمم، اذان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج وغیرہ کے احکامات سکھانے کی ترکیب بھی ہے. اس خدمت کے عوض طالب العلم سے کسی قسم کی فیس نہیں لی جاتی. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. مدرسۃ المدینہ آن لائن منفرد یہ شعبہ ہے. تم میں بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ویب کے ذریعے یہ قرآن سیکھنے سکھانے جیسے عظیم کام کو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک بہت ہی خوبصورت شعبہ اسلامی بہنوں کے اندر بھی مدرسۃ المدینہ آن لائن للبنات کا بھی آغاز ہو چکا ہے. Free of course we are learning it. Not only just Quran, we are learning much more. ہمارے پاس اس وقت تقریباً 4000 اسٹوڈنٹس کی ویٹنگ لسٹ موجود ہے. ایک ایسا گاؤں جس میں 4-5 ہی مسلمان رہتے ہیں، وہاں ایک مسلمان کے گھر جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں وہ کیا کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے بیٹا؟ ٹھیک ہے. ارے ماشاءاللہ. محمد عبداللہ. محمد جنید الطاری. ماشاءاللہ. ہاؤ آر یو بیٹا؟ سبحان اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان کے ایک اور بیٹے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس وقت مدرسۃ المدینہ آن لائن پڑھ رہے ہیں. ایسی جگہ پر مدرسۃ المدینہ آن لائن بھی آتا ہے. سبحان اللہ. یہاں پڑھ رہے ہیں. وہاں مقیم اہل ایمان کا کہنا ہے کہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کسی نعمت عظمیٰ سے کم نہیں، جس نے اغیار میں ہمیں اپنی اولاد کے لیے دینی تعلیم کی سبیل عطا کی. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ شعبہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے ٹیچرز ساری دنیا میں قرآن پڑھا رہے ہیں. مگر آج جس اسلامی بھائی سے ہم نے آپ کی ملاقات کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کہہ لیں، ایک وہ نعمت سے محروم ہیں. ہمارے بھائی یہاں موجود ہیں. ایک ہاتھ ان کا بائی برتھ نہیں ہے، پیدائشی طور پر ان کا ایک ہاتھ نہیں تھا، مکمل نہیں تھا. اگر ایسے حالات میں لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا. مگر آج میرے مبلغ دعوت اسلامی نے یہاں آ کر، ماشاءاللہ مائک آ گیا، یہاں آ کر بھی کہاں تک یہ پہنچے اور کس طرح یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ کو کچھ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں اور اپنے شعبے کے بارے میں کچھ بتانا بھی چاہتے ہیں. You want to talk something about your شعبہ؟ ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The Prophet of mankind, the peace of our heart and mind, the most generous and kind, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam, has stated, خيركم من تعلم القرآن وعلم. The best person amongst you is the one who learned the Quran and taught it to others. In another hadith, the beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wasallam said, the one who recites one verse, one letter of the Holy Quran, Almighty Allah Azza wa Jal will give him one virtue which will be equivalent of 10 virtues. MashaAllah, subhanallah. I am not saying that Alif Lam Mim is one letter. In fact, Alif is one letter, Lam is one letter, and Mim is one letter. It is narrated by Hazrat Sayyiduna Anas radiyallahu ta'ala anhu that the one who teaches one ayah of Holy Quran or any sunnah of deen, Almighty Allah Azza wa Jal will prepare such a reward for him on the day of judgment, which will be no reward better than that for anyone. MashaAllah, MashaAllah. My dear Islamic brothers, Dawat-e-Islami is global, non-political movement for propagation of Quran and Sunnah. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, the message of Dawat-e-Islami has reached more than 185 countries till now. MashaAllah. And there are approximately more or less 95 departments, MashaAllah. in which one depart is my depart, MashaAllah. Madrasatul Madina Online, Subhanallah, subhanallah. where Quranic education is being provided. Alhamdulillah Azza wa Jal, 8 branches has been launched in Pakistan till now. MashaAllah. And there are approximately 2,600 students are being taught Quranic education. Subhanallah, subhanallah, MashaAllah. And more than 4,000 students are in waiting list. You will glad to know that there is not taught only Quranic education, but also fundamental teachings of Islam and Islamic manners. We got a lots of good news that some students were involved in some bad and negative activities, but when they came in the Madani environment of Dawat-e-Islami and joined the classes of Madrasatul Madina Online, after that they became pious. Subhanallah, subhanallah. And before, they did not listen to their parents, but now they listen to their parents. Subhanallah, subhanallah. They kiss on their parents' hands. Subhanallah. They become respectful childs. Subhanallah. If you want to make your childs pious, if you want to make Madani environment at your house, I would advise you that please come in the Madani environment of Dawat-e-Islami and join. Inshallah, you will look the blessing of Dawat-e-Islami. May Allah Azza wa Jal progress my depart Madrasatul Madina Online and Dawat-e-Islami
by the leaves and bounds. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہم بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے دعوت اسلامی. آپ نے خصوصی اسلامی بھائیوں کا سلسلہ بھی دیکھا تھا، مگر ہمارے دیکھیں ایک ایسے اسلامی بھائی جو انگلش لینگویج بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھے. اور ہم انگلش میں کیوں پڑھاتے ہیں، یہ ہمارے آن لائن مدرسے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیرون ملک میں ہمارے وہ بچے جو اردو نہیں جانتے، ان کو یہ معاملات سکھانے کے لیے ہمیں انگلش ٹیچرز کی حاجت تھی. ہم نے ان ہاؤس فیضان مدینہ ہی میں انگلش لینگویجز کورسز کروائے، ہمارے ٹیچرز کو تیار کیا. آپ ان کے حوصلے کو دیکھیں کہ ماشاءاللہ یہ آگے آئے، انگلش سیکھی، اور اب یہ انگلش زبان میں ہی روزانہ قرآن پاک کی تعلیم اور جو مذہبی معاملات ہیں، سنتیں اور آداب ہیں، یہ اپنے طلباء کو سکھا رہے ہیں. تو جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے چاہا یہ ٹیلنٹ، یہ خوبی صرف ہم تک کیوں محدود رہے، ہمارے ناظرین بھی دیکھیں. ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارے شعبے کے لیے بھی دعا کیجیے گا. یہ ہے دعوت اسلامی جو ہر شعبے میں سنتوں کی خدمت بھی کر رہی ہے. اور ایسے اسلامی بھائی جو بظاہر اپنے آپ کو بہت پیچھے سمجھتے ہیں، دعوت اسلامی انہیں بھی آگے بڑھنے کا موقع دے رہی. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ خیر. اپنی جگہ تشریف رکھیے. ماشاء اللہ، آئیے. جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. مقابلہ بہت قریب ہو چکا ہے. 12 نمبر ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن کے، اور 23 نمبر 1 نمبر کے فرق پر ہیں مکتبۃ المدینہ کے اسلامی بھائی. چلیں گے ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارا وہ سیگمنٹ ہے مدنی گلدستہ. بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں نے بھی دیکھنا ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی غور سے دیکھنا ہے. آپ سے بھی سوال ہوگا اور آپ سے بھی سوال ہوگا. جی، مدنی گلدستہ دیکھیں گے انشاءاللہ. مدنی گلدستے کو بہت غور سے دیکھیے گا. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا. آئیے دیکھتے ہیں مل کر مدنی گلدستہ. دل کو قابو میں لیں، یہ اس کا کوئی مدنی نسخہ عطا فرما دے، ہمارا دل قابو میں آ جائے. وہ یہ کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کرے اور اپنی اوقات کو یاد کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کی صورت میں اس کی طرف سے ملنے والے انعامات اور جنت کی نعمتوں کو یاد کرے، اور نافرمانی کی صورت میں وارد ہونے والے عذابات اور جہنم کی سزاؤں کو ذہن میں دہرائے. تو انشاءاللہ جب ڈراتا رہے گا تو ضرور اس کی کیفیت میں بہتری آئے گی. پاپا، خوف خدا سوال کے بارے میں آپ نے کافی عمدہ مدنی پھول عطا فرمائے. یہ ارشاد فرمائیں کہ خوف خدا کی علامات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خوف کی علامات 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1، انسان کی زبان میں. وہ اس طرح کے رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی وغیرہ سے روکے گا، اور اسے ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا. پیٹ کے ذریعے خوف خدا کا اظہار یوں ہوگا کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام کو گھسنے نہیں دے گا، اور حلال چیز بھی صرف ضرورت کے موافق کھائے گا. آنکھ سے خوف خدا یوں ظاہر ہوگا کہ وہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا، اور دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. ہاتھ، اس سے اس طرح خوف خدا ظاہر ہوگا کہ وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کرے گا. پاؤں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں اٹھائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کو اٹھائے گا. دل، اپنے دل کو بغض و کینہ اور مسلمان بھائیوں سے حسد کرنے وغیرہ سے بچائے گا، اور مسلمانوں کی خیر خواہی اپنے دل میں پیدا کرے گا، اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کرے گا. اسی طرح اپنے دل کو فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت میں لگائے گا، عبادت کرے گا. ریا اور نفاق سے خوف زدہ رہے گا. اس طرح سماعت کا خوف یہ ہوگا کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہیں سنے گا. تو گویا خوف خدا اس کو جسم کے ہر عضو سے بچنے کی ترغیب دے گا اور اس کو بچائے گا. تو خوف خدا کا اپنے وجود سے بھی اظہار ہونا چاہیے. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان وغیرہ سب کو ممنوعات شرعیہ سے بچائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں.
جی جناب، مدنی گلدستہ غور سے دیکھا ہوگا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا غور سے دیکھا ہے۔ سوالات ہوں گے آپ سے، بتائیے 3 نمبر کا سوال مکتبۃ المدینہ والوں سے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے؟ 5 چیزوں کے کم از کم نام بتائیں۔ زبان کے ذریعے خوف خدا حاصل کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ جی جی، آنکھ کے ذریعے خوف خدا ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سماعت یعنی کان کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور دل یعنی قلب کے ذریعے، 4 ہو گئیں۔ پاؤں کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، پیٹ کے ذریعے، زبان کے ذریعے۔ جواب بالکل درست ہے۔ آپ سے سوال ہے 3 نمبر کا، 3 نمبر حاصل کر لیے مکتبۃ المدینہ والوں نے۔ پیٹ اور آنکھ کے ذریعے خوف خدا کا اظہار کس طرح ہوتا ہے؟ پیٹ کے ذریعے سے تو یوں کہ وہ اس میں حرام کھائے گا نہیں، اور اس طرح جو ہے وہ حرام چیزیں جو ہیں ان سے بچے گا، اور آنکھ کے ذریعے یوں کہ وہ حرام دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے گا، حلال چیزیں دیکھے گا، اور جو مطلب جو شریعت کی طرف سے ہے منع ہے جن چیزوں کو دیکھنا، اس حد کے اندر اپنے آپ کو رکھے گا آنکھ کے ذریعے۔ پیٹ کو حرام کھانے سے بچانا اور حلال چیز بھی ضرورت کے موافق کھانا، یعنی زیادہ نہ کھائے، حلال بھی اتنی کھائے جتنی ضرورت ہے، اور آنکھ کے ذریعے خوف خدا کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ حرام دیکھنے سے بچانا، دنیا کی طرف رغبت سے نہیں بلکہ حصول عبرت کے لیے دیکھنا۔ مفہوم تو کچھ کمپلیٹ کیا ہے، اگر نمبر دیکھیں آپ کو جی نمبر آپ کا جواب درست ہے، 3 نمبر دیے جاتے ہیں۔ ذرا زور سے کیا کہیں گے؟ ابھی تو کہا کسی نے کہ ہماری سستی دور ہو جاتی ہے، یہاں سامنے والوں کی دور نہیں ہوتی ہے بھائی، ذرا جواب بھی مضبوط ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ ہاں یہ ہوئی نا بات جناب۔ سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے، جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سننا کس چیز کی علامت ہے؟ خوف خدا کی علامت ہے۔ کس چیز کے خوف خدا کی علامت ہے؟ سماعت خوف خدا۔ میرا خیال یہ ہے مکتبۃ المدینہ والوں کو ایک مشورہ بغیر پیسوں کے دے رہا ہوں، آپس میں مشورہ کر لیا کریں، پھر اس کے بعد جواب دیا کریں، ٹھیک ہے؟ سماعت کے ذریعے خوف خدا کی علامت ہے، جواب درست ہے۔ اب آخری سوال ہے یہاں موجود مدرسہ آن لائن والوں سے، امیر اہل سنت نے کن چیزوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہیں ممنوعات شرعیہ سے بچائیں؟ اپنے وجود کے اعضاء کو ممنوعات شریعہ سے بچائیں۔ کچھ اعضاء کا تذکرہ بھی کیا تھا، ان اعضاء کے بارے میں بتائیں۔ آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور کان اور پیٹ۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، کان، جواب آپ کا بھی درست مان لیتے ہیں۔ 5 نمبر حاصل کر لیے، توجہ سے لگتا ہے دیکھا تھا مدنی گلدستہ، آپ نے بھی دیکھا تھا مدنی گلدستہ توجہ سے، چلیں دیکھیں کون سا تحفہ دیتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی۔ ان کو انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب اللہ والوں کی باتیں تحفے میں دیں گے۔ کیا بات ہے، کیا ہدیہ ہے اس کا؟ تقریباً 89 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی مرقوم ہے۔ اس کتاب کا ہدیہ ہے 252 روپے۔ 252 روپے ہدیہ ہے، اور کل ہم نے سنا تھا کہ تقریباً 600 یا اس سے زائد کا آرڈر ہوگا تو آپ ٹیلی فون کال کر کے بھی ڈائریکٹ منگوا سکتے ہیں، فری آپ کو گھر تک کتابیں پہنچائی جائیں گی۔ بڑی پیاری کتاب، کتنے صحابہ کرام کی سیرت بتائی؟ 89 صحابہ کرام، 89 صحابہ کرام کی سیرت، سبحان اللہ، انسائکلوپیڈیا ہے یہ تو، کتاب گھر میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں کون صحیح جواب دیتا ہے، بتائیے مدنی گلدستے کا نمبر کون سا تھا؟ واہ، بہت آسان سوال کر لیا۔ چلیں دیکھیں آسان ہے یا قافلے میں جاتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، زور سے کہہ رہے ہیں۔ چلیں وہ غلط بھی بتا سکتے ہیں، قافلے میں سفر کروانا ہوگا۔ چلیں آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی گلدستے کا نمبر 129 تھا۔ 129؟ 29۔ ہاں بھائی صحیح بتا رہے ہیں، چلیں ان کو قافلے میں سفر کرا دیں۔ اب آسان سوال کا جواب کتنے دن قافلے میں سفر کریں گے؟ چلیں بھائی انشاءاللہ عز و جل ماہ سفر المظفر میں 3 دن کے مدنی قافلے۔ چلیں اگلے اسلامی بھائی۔ چلیں آپ۔
थोड़ा रोशनी में आए, रोशनी में आइए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मदनी गुलदस्ते का नंबर 149 था। 149 सही कह रहे हैं ये जी, जवाब दुरुस्त है। कितने दिन में पढ़ लेंगे किताब? इंशाअल्लाह 26 दिन में पढ़ने की नीयत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 26 दिन में ये किताब भी पढ़ लेंगे। अल्लाह वालों की बातें आप अगर कहीं देख रहे हैं और इस किताब को आप भी हासिल करना चाहते हैं, वेबसाइट से फ्री डाउनलोड dawatislami.net से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ साथ जो है वो आप इसको किसी भी करीबी मकतबतुल मदीना से परचेज भी कर सकते हैं। हमने कल से एक और सेगमेंट शुरू किया था कि पिछला सिलसिला जो कल सिलसिला हुआ था उसमें क्या कैफियत रही थी, किस तरह रिजल्ट बना था, वो आज भी गुलदस्ता तैयार है। चले पहले वो देख लेते, पहले स्कोर बोर्ड दिखा दें फिर उसकी तरफ चलते हैं, ताकि अगर कल किसी का मिस हो गया था, बाज़ औक़ात नन्हे मदनी मुन्ने जागने की कोशिश करते हैं आखिर में सो जाते हैं, कल कौन जीता था वो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे, तो कल कौन आगे रहे हम इस बारे में भी इंशाल्लाह भी आपको बताएंगे। पहले देखते हैं स्कोर बोर्ड जी। जी 28 नंबर है मकतबतुल मदीना के, 1 नंबर आगे है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, और ये 1 नंबर कभी भी हाथ से चला जा सकता है, तो बड़ी तवज्जो के साथ सबको साथ रहना होगा। चलते हैं हम पिछला सिलसिला जो कल हुआ था वो कैसा हुआ था और कौन उसमें आगे रहा था, उसकी कुछ झलकियां। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारी बारी है शोबा तालीम के आखिरी इस्लाम भाई की। जी 2 नंबर रह गए। 12 नंबर। 12वीं का 12 नंबर बताइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, फिर काबे की यादें ताजा होंगी। बताइए काबा शरीफ पर जो सोने का परनाला बना है उसे क्या कहते हैं? मीज़ाब रहमत। उसे मीज़ाब रहमत कहते हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको जल्दी जल्दी उसकी जियारत नसीब फरमा। आखिरी सवाल है और यह सवाल है जो नंबर बाकी रह गया है, हम आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि नंबर ही एक बचा है। बताइए उसके पीछे कौन सा सवाल मौजूद है? 8 नंबर के पीछे सवाल क्या है? हदीस मुबारका में है 3 बीमारियों को मकरू न रखो। बताइए वो बीमारियां कौन सी हैं? बुखार, खारिश, मजीद सेकंड्स खत्म हो रहे हैं। हमारे पास आधा नंबर नहीं है वरना हम आपको आधा दे देते। जुकाम, खुजली और आशूब चश्म, ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिसको मकरू नहीं जानना चाहिए। जवाब आपका गलत हो गया है। आप सबसे गुजारिश है कि करीब तशरीफ ले आएं, हमने स्कोर बोर्ड भी देखना है और फिर आज का सिलसिला इख्तिताम करना है। आइए सिलसिले के इख्तिताम पर स्कोर बोर्ड देखते हैं, मुकाबला किस तरह आगे बढ़ा और किस तरह हमारे शोबा तालीम के इस्लामी भाई क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। कोशिश बहुत की तावीज़ात अत्तारिया वालों ने, मगर 37 नंबर हासिल किए, 46 नंबर हासिल कर लिए शोबा तालीम वालों ने। शोबा तालीम के इस्लामी भाई कल के सिलसिले में आगे गए और आज कौन आगे जाएंगे? अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प मैसेज हमारे जो मजलिस मदनी चैनल है उसको रिसीव हुआ है। उन्होंने मुझे भी बताया कि ये एक राज की बात क्या है कि जो दाईं तरफ होता है वही रोज़ाना जीत के जाता है। तो अब ये देखें, ये राज ही रहता है। आज तो ये आगे जा रहे हैं ऑनलाइन वाले, तो अब ये देखें आज दाईं तरफ वाले जाते हैं या बाईं तरफ वाले जाते हैं। तो ऐसा ना करो भाई, वरना फिर हमें सारे ही कहेंगे हमें दाईं तरफ आना है। तो असल तो तैयारी जिनकी मजबूत होगी वो आगे जाएंगे। और इसी तरह एक मैसेज और रिसीव हुआ है माशाल्लाह, हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी जो ऑनलाइन के थे उनका बयान सुनकर बड़ा उनका जज्बा बेदार हुआ और वो चाह रहे हैं कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में पढ़ना चाहते हैं। हिंद से वो मैसेज था। तो असल मसला ये है मेरे मीठे इस्लामी भाई, ज़रूर पढ़ें और इसका तरीका हमारी वेबसाइट dawatislami.net पर मौजूद है। वहाँ जाकर आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मगर उन्हीं मुबल्लिग दावत इस्लामी ने एक बात और भी कही थी कि 4000 के करीब हमारे पास कोया क्यू है, एक वेटिंग लिस्ट मौजूद है जो पढ़ना चाहते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी 8 ब्रांचेज हम खोल चुके हैं जिसमें 2600 के करीब पढ़ रहे हैं। हमें मज़ीद ब्रांचेस खोलनी है और मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जो है ना, वो यूँ समझ लें कि पैसे खर्च नहीं होते, उसमें वो पैसे पीता है। उसकी वजह यह है कि अगर हम 25 कंप्यूटर भी लगा दें तो हमें उसके लिए 75 कारी साहब चाहिए। तीन शिफ्टें उसकी हैं।
تو ایک کمرے کے اندر وہ بے شک سینکڑوں ہزاروں کو ضرور پڑھا رہے ہوتے ہیں، مگر اس پہ ماہانہ اور سالانہ ملا کے کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین ہمارا ساتھ دیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہزاروں کمپیوٹرز لگائیں، ہزاروں قاری صاحبان کو ہائر کریں اور ہم اس شعبے کو اور آگے بڑھائیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ مالی تعاون بھی فرمائیں، بلکہ ہم نے ایک اور بھی ترکیب عرض کی تھی کہ کچھ ایسے اسلامے آگے آئیں جو پورا آن لائن ایک مدرسہ بنا دیں اور پھر اس کو چلائیں۔ آپ سوچیں کہ آپ کا یہ کس قدر بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ تقریباً پاکستانی 20-25 لاکھ روپے میں ایک مدرسہ آن لائن بن جاتا ہے۔ اچھا یہ ایک بار کا خرچ ہے کیونکہ اس میں کمپیوٹرز لگ جائیں گے، اس کا فرنیچر وغیرہ آئے گا، مگر اس کے بعد اس کو کنٹینیو چلانے کے لیے آپ کا سوچ سکتے ہیں کہ ماہانہ تقریباً 10-12 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر ہم 100 کے قریب بھی قاری صاحبان اور عملہ رکھتے ہیں، 12,000 روپے بھی اپروکسیمیٹلی تنخواہ دیتے ہیں، تو یہ ماہانہ 12 لاکھ روپے کا خرچ ہے۔ پھر الیکٹرک بل اور جنریٹر کے معاملات علیحدہ ہیں۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیڈ ہماری سلو ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ رقم چاہیے، تو یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے۔ ہند کے اسلامی بھائی چاہیں تو ہمیں ایک آن لائن مدرسہ بنا دیں، وہ سارے داخلے ہم ہند کو دے دیں گے۔ یورپ کے اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ آپ کو داخلے چاہیے، ایک یورپ کے ایک ملک کے اسلامی بھائی اپنے اپنے ملک کا ایک مدرسہ آن لائن ہمیں یہاں بنوا کر دے دیں، اپنے ملک کے لیے ہم سے داخلے لے لیں۔ تو اس طرح ہم مل جل کر یہ بوجھ بانٹیں گے تو زیادہ سے زیادہ مدرسۃ المدینہ آن لائن بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے مجھے کوئی ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہوں جو اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ۔ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کلپ دیکھا تھا کہ آسٹریلیا کے ایک گاؤں کے اندر، ایک ولیج کے اندر بھی مدرسہ آن لائن کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے تھے۔ تو یہ قرآن شریف کی خدمت کرنے کا زبردست طریقہ ہے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا جس کا نام ہے یہ عمل کون سا ہے۔ اشارے دیے جائیں گے، پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 5 نمبر، دوسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں 4 نمبر، تیسرا اشارہ لیں گے اور جواب دیں گے تو 3 نمبر، پھر چوتھا اشارہ بھی لے لیں گے، تیسرا اشارہ لیں گے تو 3 نمبر اور چوتھا اشارہ لے لیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ یہ یاد رہے کہ غلطی ہو گئی تو اس کے بعد آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ غور کر کے جواب دینا ہے۔ 4 اشارے ہم نے آپ کو دینے ہیں۔ شروع کریں گے ہم مکتبۃ المدینہ والوں سے۔ آپ تیار ہیں؟ پہلا اشارہ آپ کو دیا جائے جی، اسکرین پر پہلا اشارہ دکھائیے، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ عمل فرض ہے۔ دوسرا اشارہ لینا ہے؟ جی جی، دوسرا اشارہ بھی دے دیں بھائی۔ 9 ہجری کو فرض ہوا۔ مشورہ ہو رہا ہے، صحیح جواب 4 نمبر دلا دے گا، غلط جواب کوئی نمبر نہیں دلائے گا۔ کچھ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، جواب دیجئے۔ حج۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ یہ عمل کون سا ہے میں دوسرے ہی اشارے پر جواب دیا گیا ہے، مگر یہ صحیح دیا گیا ہے کہ نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آئیے تیسرا اشارہ دیکھتے ہیں۔ اگر یہ تیسرا اشارہ لیتے تو اس کا جواب اشارہ تھا زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، چہرے پہ مسکراہٹیں آ رہی ہیں، مگر چوتھا اشارہ بھی دیکھ لیجئے۔ جی جناب، 9 ذوالحجہ سے اسے خاص نسبت حاصل ہے۔ جواب بالکل درست ہے جناب، مکتبے والوں نے جمپ لگائی ہے، 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اب دیکھنا ہے آن لائن والے کیا کرتے ہیں۔ یہ عمل کون سا ہے؟ پہلا اشارہ آپ کو دکھایا جائے۔ جی جناب دکھائیے پہلا اشارہ، یہ عمل کون سا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ عمل وہ ہے جو حرام ہے۔ دوسرا اشارہ دیا جائے جناب۔ قرآن پاک کے 7ویں پارے میں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 7ویں پارے میں وہ کون سا حرام عمل ہے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے؟ اگر یہ جواب دیتے ہیں تو 4 نمبر لے لیں گے، غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چاہیں تو ایک اور اشارہ لے لیں۔ اشارہ دیجیے، ایک اور اشارہ دیا جائے جناب۔ اسلام میں اشارہ دیجئے، اسلام میں اس کی سزا 80 کوڑے ہے۔ شراب، ان کا کہنا ہے شراب۔ دیکھتے ہیں چوتھا اشارہ۔ نگران شورا کی اس موضوع پر برائیوں کی ماں کے نام سے ایک VCD بھی ہے۔ جواب درست ہے، شراب پینا وہ عمل ہے جو حرام ہے، لیکن چونکہ یہ تیسرے اشارے میں پہنچے تو 3 نمبر دیے جائیں گے اور شاید یہ مقابلہ پھر برابر کی طرف آ گیا ہے۔ اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے، یہ عمل کون سا ہے سیگمنٹ کے بعد۔ جی دکھائیے ہمیں اسکور بورڈ۔ صلو علی الحبیب۔
تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 32 نمبر، ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ پر بھی ہیں، اجمیر میں دعائیں بھی ہو رہی ہیں. اب دیکھیں معاملہ کدھر جاتا ہے. آئیے تشریف رکھتے ہیں ہم کچھ دیر، آپ میرے پاس آ جائیں. ناز شریف بھی نعت خواہ میں سنائیں گے، آپ کو چائے بھی پلائیں گے، اور اس کے بعد کچھ کالز بھی شامل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ مائک دیجیے ہمارے اسلام کو، آپ اس طرف ہو. ماشاءاللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک کلام مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سونا جنگل رات اندھیری، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور
تاکی ہے اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو سونا پاس ہے سونا پن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے سونا پاس ہے سونا پن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا ہم مفلس کیا مول چکائیں ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو سونے والوں جاگتے رہیو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو تم تو عرب کے چاند ہو پیارے تم تو عجم کے سورج ہو دیکھو مجھ بے کس پر سب نے دیکھو مجھ بے کس پر سب نے کیسی آفت ڈالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیو اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کلام کے آخری شعر میں مقطع میں اپنے لیے عاجزی فرماتے ہوئے لفظ چور کا استعمال فرمایا تو اس کی جگہ رضا کی جگہ جو ہے ہم مجھ پڑھیں گے تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں مولا تیرے
عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے مولا کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے. ایک مجرم جب کسی عدالت میں جاتا ہے اور اپنی صفائی کے لیے جب اسے کچھ پیش کرنا پڑتا ہے تو اس کے کوئی گواہ بھی ہونے چاہیے. تصور کیجئے اعلیٰ حضرت نے ایک عدالت کا نقشہ کھینچا ہے کہ مولا تیری عدالت میں بڑے گناہ ہیں، کوئی گواہ نہیں ہے صفائی کا، بلکہ صفائی کو کہنے کو بھی کچھ نہیں ہے. ہاں اگر 2 گواہ مل جائیں مجھے، کیا وہ گواہ کون ہو؟ مولا تیرے عفو و کرم ہو، میرے گواہ صفائی کے، جو تیرا عفو ہے، معافی کرنے کی مولا جو تیری صفت ہے، تیرا جو کرم ہے، اگر وہ میرے صفائی کے گواہ بن جائیں تو میں بخشا جاؤں گا. ورنہ مجھ جیسے چور، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جو اقبالی جرم کرنے کے بعد اس کو ڈگری سنا دی جاتی ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، تو مولا پھر میرے لیے تو سزا ہی بن جائے گی. میرا مقدر جو ہے وہ کہیں عذاب نہ بن جائے. کرم فرما، وہ 2 گواہ عطا کر دے، یعنی تیری رحمت میرے ساتھ ہو جائے، تیرا کرم ساتھ ہو جائے. کیا خوبصورت انداز میں رب سے التجا کی ہے. اب اس شعر کو سنیے اور میرے رضا کی شاعری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے. مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری، ورنہ مجھ سے چور پہ تیری. ڈگری تو اقبالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد سلسلہ جب ذوق نعت شروع ہوگا، امام اہل سنت کے اشعار کی جب آپ تشریح سنیں گے، اس کی شرح سنیں گے، تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے اشعار کے ذریعے کیسا شاندار پیغام دیا ہے، کس طرح جھنجھوڑا ہے، کس طرح آخرت کی یاد دلائی ہے. عنقریب جب وہ سلسلہ شروع ہوگا، کیونکہ ماہ رضا جاری ہے، تو وہ بھی آپ سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا. ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے شعبہ جات کے تعارف کا. آج ہمارے ساتھ آن لائن مدرسۃ المدینہ کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ والے بھی شامل ہیں. مکتبۃ المدینہ کیسے سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، پہلے اس مدنی گلدستے کو دیکھتے ہیں، پھر آپ کی کال شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا یہ اشاعتی ادارہ امیر اہل سنت اور المدینۃ العلمیہ کی کتب و رسائل شائع کر کے عاشقان رسول کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت
حاصل کر رہا ہے۔ مکتبۃ المدینہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں زیور طبع سے آراستہ ہو کر لاکھوں لاکھ کی تعداد میں عوام کے ہاتھوں میں پہنچ کر سنتوں کے پھول کھلا رہی ہیں۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے زیر انتظام شعبہ مکتبۃ المدینہ دربار امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملنے والے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کہ زیر سایہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف اسلامی موضوعات کی DVDs اور CDs جاری کرتا رہتا ہے۔ سنتوں بھرے بیانات اور مدنی مذاکروں کی لاکھوں آڈیو اور ویڈیو CDs دنیا بھر میں پہنچی اور پہنچ رہی ہیں۔ جی الحمدللہ یہ شعبہ سنتوں کی خدمت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیے وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد حنیف اللہ والا ضیائی حضرت، مدینہ پاک میں ماشاءاللہ یہ معلوماتی جو پروگرام ہو رہا ہے بڑی شوق سے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے فیملی ممبران جو ہے وہ ایسے بیٹھ جاتے ہیں، کسی سے باتیں کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم کمرے میں بیٹھ کے سارا پروگرام دیکھا، بہت مزہ آیا۔ اللہ آپ کامیابی دے، ڈھیر ساری دعا آپ کے لیے، اور مدینہ پاک میں آپ لوگوں سے ملاقات ہو۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ مدینہ پاک میں سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں تعریف ہے یا ہم اس سے شکایت کر رہے ہیں کہ گھر والے جواب نہیں دیتے، تو ایسا نہ کیا کریں۔ ہم یہ بیچ میں تھوڑا سا بریک لاتے بھی اس لیے ہیں کہ اگر گھر میں کچھ چھوٹا موٹا کام رہ گیا تو وہ کمپلیٹ کر لیا کریں اور پھر سلسلے میں دوبارہ شامل ہو جائیں۔ مدینہ منورہ میں ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے، ہم سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، ہماری حاضری کی التجا بھی پیش کیجیے گا۔ اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہند اجمیر شریف سے محمد انیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا لگتا ہے، اور آج بالخصوص مکتبۃ المدینہ کا صوبہ ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں اجمیر شریف سے۔ دعا ہے کہ آج ہمارے مکتبۃ المدینہ کے جو اسلامی بھائی ہے وہ آگے تک پہنچے، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مکتبۃ مدینہ سے جو رسالے ہیں اس کو ہند میں بھی پہنچاؤ گے کیا، اگر کسی کا نام نکلا تو، اور منقبت غریب نواز بھی سنا دے۔ منقبت غریب نواز کی فرمائش آئی ہے اجمیر سے، ایک دو شعر میرا خیال ہے اجمیر والوں کی بات پوری کرنی چاہیے۔ پہلی کال مدینے سے، دوسری کال اجمیر سے، اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ چلیں بھائی اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد توقیر اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے بات کر رہا ہوں۔ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا لگتا ہے، اور ہم گھر والے اسے شوق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو اور مدنی چینل کو سعد و آباد رکھے، اور اراکین شورا اور نگران شورا کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی حوصلہ افزائی کا۔ بنگلہ دیش میں بھی آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اگلی کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مدینہ منورہ سے محمد عثمان برکاتی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ بھائی جان، یہ جو آپ کا پروگرام ہے ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم مدینہ منورہ وادی خیبر کے اندر بیٹھے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ذہنی آزمائش، اور ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب آپ کا یہ پروگرام ہے۔ اللہ آپ کو اور ترقی دے، ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے بھائیوں کو، اور جب بھی مدنی چینل کے لیے مدینے میں جاتے ہیں تو خصوصی دعا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑی مہربانی آپ کی، آپ کا احسان ہوگا ہم پر۔ ہمارے آقا کی بارگاہ میں ہمارا سلام، ہماری حاضری کی التجا پیش کریں۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ثانی عالم اتاری فرام مراد آباد، انڈیا۔ ذہنی آزمائش سلسلہ میں بہت پسند کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مراد آباد ہند میں آپ دیکھ رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ایک اور کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں، اور ذہنی آزمائش پر بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری خوش بختیوں کی معراج ہے کہ چلیں آواز کے ذریعے، اسکرین کے ذریعے آقا کے شہر میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ مدینہ شریف والوں کی آج 3 کال ہیں، کیا بات ہے. اگلی کال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب شفیق اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. جیسا ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلہ بہت اچھا ہے، کافی علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. صاحب جیسا کہ وہ ایک سوال تھا کہ سب سے پہلے بخار کس کو آیا، ایسا وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا اور الحمدللہ کافی معلومات حاصل ہوئی. رب کریم ہمارے سلسلے کو مقبول فرمائے اور اس سلسلے کو قبول فرمائے. ایسا اگر ہمیں بھی ذہنی آزمائش میں آنا ہو تو ہم کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ذہنی آزمائش کو نظر بد سے بچائے، آپ کو نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لگتا ہے اگلے سیزن 6 کے لیے ابھی سے فیس لگانی پڑے گی. جو 12 ماہ سفر کر کے آئیں گے ان کو ذہنی آزمائش ملیں گے. جو ملتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے سلسلے میں آنا ہے تو کوئی نہ کوئی مدنی فیس لگانی ہوگی. کالز ویسے کافی ساری ہوں گی لیکن ظاہر ہے ہمیں سلسلے کو ایک وقت پر اختتام بھی کرنا ہوتا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا سلسلہ. اور اس میں جی ہاں چلے کھڑے ہو کے اب انشاءاللہ منقبت کے 2 شعر ہم اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. آپ ہمیں خواجہ غریب نواز کی منقبت کے 1-2 اشعار سنا دیجیے. جی 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 سیدی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کا لکھا مبارک کلام کے 2 اشعار. جی آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، میں ہوں سائل، میں ہوں منگتا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑھا کر، ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. سلطان کونین کا صدقہ، سلطان کونین کا صدقہ، مولا علی حسنین کا صدقہ، صدقہ خاتون جنت کا، صدقہ خاتون جنت کا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. منقبت بھی ہو گئی جناب. اب اجمیر شریف والوں سے گزارش ہے کہ دونوں کے لیے دعا کر دیں. ٹھیک ہے نا، ہم نے آپ کی بات پوری کر دی ہے تو مدرسہ آن لائن بھی ہمارا ہی ہے اور انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں. مقابلہ بالکل برابر ہو گیا ہے اور اب مقابلہ کس طرف جاتا ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہمارا اب جو سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے فقہی پہیلیاں. فقہی پہیلیاں میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جو تھوڑا سا مشکل ہوگا، تھوڑا سا دلچسپ ہوگا، ٹوسٹنگ ہوگا. صحیح جواب دینے پر 4 نمبر ملیں گے. چاہیں تو اشارہ لے لیں، اشارہ لیں گے تو آپ کو اس میں 2 نمبر کم کر لیے جائیں گے. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی نمبر نہیں ملے گا. 2 سوال دونوں ٹیم سے کیے جائیں گے. پہلا سوال ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. وہ کون مسلمان ہے یا وہ کون ہے، وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ ایک مخصوص حیت میں سونے سے نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جب بندہ اس طرح سوئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ کون سی صورت ہے؟ وہ کون ہے کہ چاہے جس طرح بھی سوئے نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ انبیاء کرام علیہ السلام. اگر آپ اشارہ لے لیتے تو آپ کو 2 نمبر ملتے. اشارہ نہیں لیا تو آپ کو 4 نمبر دیے جاتے ہیں. جی ہاں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح بھی وہ آرام فرمائیں نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا. 4 نمبر مکتبے والوں نے حاصل کر لیے ہیں. باری ہے اب مدرسۃ المدینہ والوں کی. کچھ بوجھ محسوس کر رہے ہیں، چہروں پر کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہے. گھبرائیں نہیں، جب سوال بڑا آسان سا مجھے لگ رہا ہے.
وہ کون سا غسل ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ سے ہم نے ویسے ہی غسل کے بارے میں پوچھا تھا. وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک ہی فرض ہے؟ غسل میت. ایک ہی فرض ہے. ہم نے کل سنا تھا کہ جمعے کا غسل بھی سنت ہے، احرام باندھتے وقت بھی غسل سنت ہے، اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ غسل میں 3 فرض بھی ہیں، اور ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ میت کا غسل ایک فرض وہ کون سا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر جواب درست ہے کہ نہیں وہ آپ فیصلہ کریں گے. اس میں ایک ہی فرض ہے اور وہ فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا. اور جی ہاں، یہ غسل میت ہے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. 4 نمبر دونوں طرف والوں نے حاصل کر لیے ہیں. مقابلہ بالکل برابر. سوال ہے مکتبے والوں سے، بڑا ہی مشکل، بڑا ہی انٹرسٹنگ. پتہ نہیں آپ کو آتا ہوگا تو آپ کے لیے آسان. نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. حالانکہ نماز میں ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، لیکن کب نماز میں قرآن پاک پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اس کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین، قرآن پاک بھی کسی جگہ نماز میں پڑھ لیا جائے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے. وہ کیسی صورت ہے؟ جی، حالت قیام کے علاوہ کسی اور مقام پر اگر قرآن شریف پڑھیں گے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. غیر قیام میں قرآن مجید پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. جواب درست ہے. مزید 4 نمبر حاصل کر لیے مکتبے والوں نے. باری ہے مدرسۃ المدینہ والوں کی. بتائیے کس صورت میں شرعی مسافر کو 4 رکعت فرض پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ مسافر اگر ہے، شرعی مسافر ہے، تو اس نے 4 والی فرض نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، مگر وہ کون سا موقع ہے کہ اس نے بھی 4 پوری پڑھنی ہوگی؟ مقیم امام کے پیچھے اقتدا کرے گا تو 4 پوری پڑھنی پڑے گی. جب امام صاحب مقیم ہوں گے اور یہ شرعی مسافر ہوگا تو امام کی اقتدا میں پوری 4 رکعت پڑھی جائے گی. جواب یہ بھی درست ہے. شاید یہ پہلی بار ہوا ہے کہ فقہی پہیلیوں کے 4 صحیح جواب دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں. جی ہاں، ہماری مجلس بھی کہہ رہی ہے واہ کیا بات ہے، زبردست تیاری ماشاءاللہ. چلیں جناب، اسکور بورڈ کی طرف ہم نے جانا ہوگا اور لگتا ہے فقہی پہلیوں کو تھوڑا سخت بھی کرنا ہوگا. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. بالکل برابر جا رہے ہیں. آج نہیں معلوم کہ کون سی ٹیم جو ہے وہ کوارٹر فائنل میں جائے گی، اور سفر جب اکیلے ہوگا جب لگتا ہے فیصلہ بھی ہوگا. جی 40 نمبر ہیں. اب آپ سب سے ایک سوال الگ الگ کریں گے. سیگمنٹ ہے، سفر ہے، مگر اکیلے. ان سے سوال کرنے سے پہلے یہاں کوئی ایک سوال نہیں ہونا چاہیے؟ آپ لگتا ہے کتابیں بانٹنا نہیں چاہتے، کچھ بتایا کرو. میں تو تیار ہوں کتابیں بانٹنے کے. کوئی اچھی سی کتاب بتائیں، کون سی دیں گے آج ان کو؟ انشاءاللہ ان کو فتاوی اہل سنت. ارے واہ، سبحان اللہ. احکام زکات، یہ تو بڑی پیاری کتاب، سبحان اللہ. 300 روپے کی ہے. 300 روپے ہدیہ ہے. تو 3 سوال کر لوں؟ ایک ایسا کر لیں جو 3 کے برابر. اچھا 300 روپے. اچھا نہیں، یہ مشکل نہیں کریں گے، آسان سوال کریں گے. سوال یہ ہے کہ بتائیے ہند میں وہ کون سے بزرگ ہیں جو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے مدرسے میں پڑھانے تشریف نہ لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا کر پڑھاتے رہے. واہ، کتنی عظیم ہستی ہوں گی سبحان اللہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور بعد میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہوا. آج بھی ان کے مزار پر لوگ جا کر حاضری دیتے ہیں، اور امیر اہل سنت نے یہ واقعہ اپنے مدنی مذاکروں میں بھی بیان کیا. جو مدنی مذاکرے غور سے دیکھتے ہیں نا ان کو آتا ہوگا. جی مشکل ہو گیا سوال. ایک کا ہاتھ اٹھ رہا ہے تھوڑا تھوڑا. چلے وہ دے دوں، تھوڑا ایک اشارہ دے دوں. اشارہ. چلے، یہ احمد آباد میں یہ بزرگ ہوتے ہیں. ان بزرگ کا مزار احمد آباد میں ہے. 3 ہو گئے. چلیں جواب لے لیتے ہیں. جواب کون دیتے ہیں؟ صحیح دیتے ہیں یا غلط دیتے ہیں؟ ورنہ قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خواجہ غریب نواز. احمد آباد میں خواجہ غریب نواز کا مزار نہیں ہے. ابھی تو اجمیر سے کال آئی تھی بیٹا، آپ کو بدری قافلے میں جلدی اب سفر کرنا پڑے گا. 2 دن میں ہی کریں گے انشاءاللہ. چلیں، ایک اور اسلامی بھائی ادھر ہے. تھوڑا مشکل ہو گیا لگتا سوال. مدنی مذاکرے غور سے دیکھیں نا، ایسی دلچسپ معلومات ملتی رہے گی. جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
आला हजरत इमाम अहमद रजा खां। आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में है, इनको भी जल्दी से काफिले में सफर करा दें। वाकई ज़हनी आजमाइश हो रही है। हाँ, ज़हनी आजमाइश है। मेरा इन्होंने एक इनाम तो ले लिया है, मैं ही जवाब दे दूं, मुझे दे दे तोहफा। अच्छा, जिन्होंने दे दिया जवाब अच्छा है, वो अगर जवाब देते हैं तो ले जाएं भाई। देखते हैं ये भी सही देते हैं या नहीं देते। जी अमजद अली आजमी रहमतुल्लाह जी, ये भी जवाब गलत हो गया है। मेरा ख्याल है मैं सवाल आसान कर दूं और इसका जवाब दे देता हूं। शाह आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुजुर्ग हैं जिनका मज़ार अहमदाबाद में है। अहमदाबाद भी मदीनतुल औलिया है और आपकी ये शान थी कि जब आप मदरसे में सबक पढ़ाने तशरीफ़ नहीं लाए, कुछ अरसे के बाद जब तलबा वापस आए तो वहाँ पर तलबा को उन्होंने सबक पिछला पढ़ाया जहाँ से छोड़ के गए थे। तलबा ने कहा हमने तो सबक पढ़ लिया है, आगे तक पढ़ लिया है। अब वो हैरान थे कि ये माजरा क्या है। फिर ख्वाब में ने बताया गया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम उनकी जगह तशरीफ़ लाए और प्यारे आका ने वो सबक उनके शागिर्दों को पढ़ाया। जिस तख्त पर बैठकर ये वाक़या हुआ, आज भी वो तख्त जो है उनके मज़ार शरीफ के साथ मौजूद है और वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आशिकान रसूल जाकर उसके नीचे दुआ मांगते हैं। गालिबन आला हज़रत ने भी इस वाक़े का तज़किरा किया है और आला हज़रत भी उस तख्त के नीचे जाकर आपने भी दुआ फरमाई। तो बहरहाल अमीर अहले सुन्नत ने भी ये सआदत हासिल की है, अहमदाबाद जाकर उस मज़ार पर उस तख्त के नीचे जाकर दुआ मांगी। अल्लाह ताला हमें भी वहाँ की हाज़िरी अता फरमाए। चलें आसान सवाल कर लेते हैं। ये बताइए वो कौन से बुजुर्ग हैं जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह अज़्ज़ा वजल का 100 बार दीदार किया है। चलें अब तो आसान हो गया माशाअल्लाह। चलें बेचारे पूरे उठ ही गए हैं तो नहीं से कर लेते हैं। काफिले के लिए उठ गए लगता है जी। इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमाम आज़म का नाम भी तो बताएं ना। नौमान बिन साबित। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नौमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। चले जनाब इन्हें दे दीजिए तोहफा। फतावा अहले सुन्नत घर लेके जाएंगे। पढ़ेंगे कितने दिनों में भाई? हजरत कितने दिन में पढ़ लेंगे? थोड़ी बड़ी किताब है, 63 दिन में ये किताब भी पढ़ लेंगे। फतावा अहले सुन्नत आप भी अगर हासिल करना चाहें, बड़ी प्यारी किताब, बिलखुसूस ज़कात के मसाइल पर ये इंसाइक्लोपीडिया आप इसे कह सकते हैं। दावत इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कीजिए, मकतबतुल मदीना से ख़रीद भी फरमाइए। अब बारी है जवाब दीजिए सवाल का। सफ़र है मगर अकेले। हमारे मकतबे के इस्लाम भाई इधर आ जाएँ और ऑनलाइन के इस्लाम भाई इधर आ जाइए। चलें आप बीच वाले इस्लाम भाई यहाँ आ जाएँ, थोड़ा फासला आपके दरमियान हो जाए ना, मशवरा ना करें आप। चलें घबराएं नहीं, आपके नंबर आपकी मकतबे वाले को ही मिलेंगे और आपके नंबर आपके ऑनलाइन वालों को मिलेंगे। ये याद रहे सबके नंबर बराबर हैं। कोशिश कीजिए गलती ना हो। किसी की गलती, एक सवाल की गलती आपको पीछे कर देगी और सही जवाब देना आपको आगे कर देगा। नंबर्स दिखाए जाएं मकतबतुल मदीना वालों को। जी कौन सा नंबर पसंद फरमाएंगे? 3 नंबर। 3 नंबर नहीं, पहले इनकी बारी होगी, आपकी बारी थोड़ी देर बाद आएगी। जी 7 नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर बताइए, मकतबतुल मदीना वाले पूछ रहे हैं 7 नंबर के पीछे सवाल क्या है? इस्तिलाम किसे कहते हैं? इस्तिलाम किसे कहा जाता है? जवाब देना है मगर अकेले। सेकंड्स भी गुजर रहे हैं। इस्तिलाम बड़ी प्यारी सुन्नत है। मुसाफा करना। आपने कहा मुसाफहा करना। कोई है जो यहां बताए? चले भाई दें कोई किताब भाई तोहफे में। इनको फिर इंशाअल्लाह हम हिकायतें और नसीहतें देंगे अगर सही जवाब दिया। आज तो बड़ी बड़ी किताबें बांट रहे हैं मौसिक भाई, क्या बात है माशाल्लाह। चले भाई देंगे तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी, इल्म में भी इजाफा होगा। चले भाई हिकायतें और नसीहतें। खरीदे खड़े हो गए हमारे। चलें बाबा जी खड़े हो गए। अब देखें काफिले में जाते हैं या किताब लेते हैं? किताब लेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बाबा जी। खाना काबा में जो इजरे अस्वद नफ्स किया लगा हुआ है ना, वहाँ पर जो लाइन है उसकी तरफ मुंह करके हाथों का ऐसे किया जाता है, उसको इस्लाम कहते हैं। अच्छा आप गए मक्के शरीफ? जी इंशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह, जो गया है ना उसे पता है। बहरहाल तारीफ यह है कि हजरे अस्वद को बोसा देना और अगर बोसे का मौका ना मिले तो हाथ के इशारे से हाथों को बोसा देना इस्तिलाम कहा जाता है। लकड़ी से भी इसको छू सकते हैं, हाथ से भी चूम सकते हैं। तो बहरहाल ये जवाब आपका दुरुस्त है। किताब तोहफे में दी जाए। कितने दिन में पढ़ लेंगे? अल्लाह ताला हमारे मकतबतुल मदीना के इस्लामी भाई को भी जल्दी जल्दी काबे शरीफ के सामने जाकर इस्तिलाम करने की नजर थोड़ी कमजोर है, मैं 3 है इंशाल्लाह 3 माह में पढ़ूंगा। हाँ 3 माह में पढ़ेंगे तो किसी से सुनेंगे भी इसको इंशाल्लाह। चारे माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपकी नज़र को भी मजीद जो है वो दवाम अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। इसका सही जवाब जो मेरे पास लिखा है मैं दोबारा पढ़ देता हूँ ताकि इस्तिलाही जवाब भी आप समझ लें। हजरे अस्वद को बोसा देने या लकड़ी या हाथ से छू कर चूमने
یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں. جی باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. نمبر دکھائیے اسکرین پر. جی کون سا نمبر پسند فرمائیں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر. بتائیے 4 نمبر کے پیچھے سوال کون سا موجود ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام بتائیے. سید شاہ آل رسول. سید شاہ آل رسول. جواب بالکل درست ہے. جواب درست دے کر 2 نمبر مکتب مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھیں. امیر بھائی آپ کی باری ہے. امین بھائی کی نمبر بتائیے اسکرین پر. کون سے نمبر باقی ہیں؟ جی 3 نمبر. 3 نمبر. 3 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سوال کچھ تھوڑا سا مشکل آ گیا ہے. میقات کتنی ہیں؟ مکتبے والے کو مکے کے گردی گھمایا جا رہا ہے. میقات کے نام نہیں بتانے, صرف تعداد بتانی ہے. وہ کتنی میقاتیں ہیں؟ 5. آپ نے کہا 5. آپ گئے حرمین طیبین؟ نہیں گئے. میری دعا ہے آپ جلدی چلے جائیں. جواب بالکل درست ہے. 5 میقاتیں ہیں جناب. باری ہے آن لائن والوں کی. دکھائیے اسکرین پر نمبرز. اللہ اللہ اللہ. جی 6 نمبر. 6 نمبر. 6 نمبر کے پیچھے سوال کیا چھپا ہوا ہے ذرا بتائیے. ریاکاری کو کون سا شرک قرار دیا گیا ہے؟ شرک اصغر. شرک اصغر. جواب بالکل درست ہے. مقابلہ بڑا زبردست جا رہا ہے. اب باری ہے اس طرف موجود مکتبۃ المدینہ والے کی. جی جناب نمبر دکھائیے اسکرین پر. مدنی اسلامی بھائی کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 9. 9 نمبر. 9 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے ذرا بتائیے. بڑا ہی انٹرسٹنگ کوسچن. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ ہم انسان ہیں, ہم سے انسانوں کی بات کریں, آپ جنات کا سوال کرتے ہیں. اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ کوئی ایک دن بتائی دیں ذرا, ٹائم ختم ہو رہا ہے. ہفتے کے دن. آپ نے کہا ہفتے کے دن. جواب آپ کا غلط ہو گیا ہے. جمعرات کے دن جنات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے. 6 سوالات ہو گئے ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن والے 2 نمبر سے آگے ہیں. صرف 3 سوال باقی ہیں ناظرین. یہ مقابلہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے. اچھا اب ہمارے اچھا ایک رہ گیا. ٹھیک ہے, آن لائن والوں کا ایک اور سوال بھی رہ گیا. جی ذرا آپ دکھائیے اسکرین پر. دیکھیں میں بھی اتنا سپیڈ میں چل رہا ہے مقابلہ. اور دکھائیے اسکرین پر نمبرز. جی 2 نمبر. بتائیے 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ جنتی عورتوں کی سردار کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. جواب بالکل درست ہے. مدرسہ آن لائن والے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب مکتبۃ المدینہ والوں کو کچھ لمبی جمپ لگانی پڑے گی. باری ہے مکتبے والوں کی جناب. پہلا اب نمبر دکھائیے اسکرین پر. سفر ہے مگر اکیلے. 11 نمبر. 11 نمبر. بتائیے 11 کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہتا ہے, فرشتے جب تک وضو رہے گا فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہیں گے. جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. جواب بالکل درست ہے. کچھ سکون کا سانس لیا ہوگا مکتبے والوں نے. آن لائن والوں کی باری ہے. دکھائیے جناب کون سے نمبر باقی رہ گئے ہیں؟ جی 10 نمبر. 10 نمبر. بتائیے 10 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ 2 سال. کمپلیٹ جواب دیجئے. 2 سال 3 ماہ. آپ نے کہا 2 سال 3 ماہ. جو جواب میرے پاس موجود ہے 2 سال 7 ماہ. غلطی ہو گئی ہے. مقابلہ پھر کچھ قریب آنے لگا ہے. جی جناب 46 اور 44 سانسیں بے ترتیب ہو رہی ہیں اور 2 سوال غالباً باقی ہیں. باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں کی. بتائیے اسکرین پر کون کون سے نمبر باقی ہیں؟ 1 5 8 اور 12. 12 نمبر. 12 نمبر پوچھنا چاہتے ہیں. بتائیے 12 نمبر میں کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟
نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. عید کی نماز تو سال میں 2 ہی بار پڑھنی پڑتی ہیں اور 7 تکبیریں. سوچ لیجئے ابھی بھی 6 زائد ہوتی ہیں. 6 زائد. کنفیوز نہ ہو، 6 ہی زائد ہوتی ہیں. عید والے دن بھی بندہ کنفیوز ہوتا ہے، آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پیچھے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح جواب دیا ہے، 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. اللہ اللہ اللہ. جناب باری ہے آن لائن والوں کی، دکھائیے اسکرین پر. 1، 5 اور 8. جی 8 نمبر. 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے؟ تھوڑا سا مشکل سوال آ گیا ہے. ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں موجود اسلامی بھائی قفل مدینہ لگائیں گے. جواب اکیلے انہوں نے دینا ہے. اس خون کا نام بتائیے جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. خون تو خون ہوتا ہے جی صاحب. خون کا بھی نام ہے جناب. اس کو کہتے کیا ہیں؟ اس خون کو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ، وقت گزر گیا ہے، مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. دم مسفوح کہا جاتا ہے. آخری سوال ہے. کون کون باقی ہیں؟ دونوں درمیان والے اسلامی بھائی باقی ہیں. سانسیں ان سے پوچھتے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں، کو ذرا مائک کھول کے بتائیں. اب آپ کے اوپر آپ کی ٹیم کا دار و مدار ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے صحیح جواب دینے کی. کوشش کریں گے صحیح جواب دے دیں. آن لائن والوں کو تو حوصلہ ہے. جی مدنی اسلامی بھائی مکتبۃ المدینہ والے کیا سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ درست جواب دیں گے. انشاءاللہ درست جواب دیں گے. یہ تو چلیں وقت بتائے گا. 2 نمبر ہیں، باری آپ کی ہے. اسکرین پر نمبرز باقی ہیں. بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے، 1 یا 5؟ 5 نمبر. 5 نمبر. جناب 5 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے بتائیے؟ سلام میں پہل کرنے والے پر کتنی رحمتیں اور جواب دینے پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل جواب ہوتی ہیں. بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ. اب تو میں بھی کنفیوز ہو رہا ہوں یار. 1 نمبر کو آخر میں کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ 1 نمبر سے کل سے ڈر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات 1 نمبر کے اندر بھی اچھا سوال ہوتا ہے، آسان سوال ہوتا ہے. اب آخری 1 نمبر ہے. جواب صحیح دینے پر یہ ٹائی ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ طے کیا تھا کہ پھر ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور اس سوال. اچھا ان کے پاس بزر ہے نا؟ ٹھیک ہے چیک کروائیں ذرا. اچھا بزر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ہم ایسا کریں گے کہ دونوں سے ایک سوال مزید کریں گے. آپ مدنی چینل سے گزارش ہے کچھ سوالات اور بھیج دیں. اگر یہ جواب صحیح دیں گے تو مقابلہ ٹائی ہو جائے گا اور پھر ہم سوال کرتے رہیں گے. جب کوئی غلطی کرے گا اس کے بعد وہ ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھ جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. 1 ہی نمبر باقی ہے. ان سے پوچھوں گا نہیں کہ کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے 1 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے. اللہ. جنت اور دوزخ کے کتنے دروازے ہیں؟ غور کر کے جواب دیجیے گا، آرام سے سوچئے گا. سیکنڈز موجود ہیں، کاندھوں پہ ذمہ داری بڑی ہے. 8. جنت اور دوزخ کے الگ الگ بتائیے کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک روایت کے مطابق دوزخ کے 19 دروازے ہیں. آپ کو نصاب بھی دیا گیا تھا اور یہ سوالات نصاب میں نہیں ہیں. میرے پاس جو جواب لکھا ہے اس کے لحاظ سے جنت کے 8 دروازے ہیں. آپ کا یہاں تک جواب تو درست ہو گیا. 1 نمبر آپ کو اس کا ہم دے بھی دیں گے. اگلا آپ نے جواب دیا دوزخ کے 19 دروازے ہیں. ذرا قریب آئیے میرے. آپ آ جائیں. آپ مکتبۃ المدینہ سے ہیں جی. تو دوزخ کے 7 دروازے ہیں. ہمارے مکتبے کے اسلامی بھائی سے یہ غلطی ہو گئی ہے کیونکہ جو ہمارے پاس نصاب موجود ہے اس میں یہ جواب ہے. ہم بہت زبردست آج کا مقابلہ ہوا. 1 نمبر سے مکتبۃ المدینہ والے آج پیچھے رہ گئے. یہ روایت بھی آج ٹوٹی
کہ سیدھے ہاتھ والے ہی جیتتے ہیں. بہرحال بڑا زبردست مقابلہ تھا اور ہم نے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم جیتنے ہارنے کے لیے نہیں بلکہ علم دین گھر گھر پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مجلسوں کو سلامت رکھے. سب میرے قریب آ جائیں. ہم ان 26 اسلامی بھائیوں کے نام اب اسکرین پر چلائیں گے جو کہ جنہوں نے ہمارے سوال کا جواب دیا تھا سیف اللہ کس صحابی کا نام ہے. وہ نام اسکرین پر اب چلا دیے جائیں اور انشاءاللہ ایک نام جی مزار کے قریب جی شاہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر الحمدللہ میری بھی حاضری ہوئی ہے احمد آباد میں. تو یہ جو تخت ہے یہ مزار کے ساتھ مسجد ہے اور اس مسجد میں وہ تخت لگا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی بھی حاضری عطا فرمائے. ہند سے ہمارے کسی اسلام میں نے میسج کیا کہ وہ مزار کے ساتھ نہیں بلکہ مسجد میں ہے تو بالکل وہ مسجد کے اندر ہے. آج جن کا جواب صحیح نکلا ہے پھر خانے وال جناب اور یہ ام مزمل ہیں کوئی اسلامی بہن ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے محرم کے ذریعے ہمیں آپ نام بھیج دیجئے ایڈریس بھیج دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے محرم کو ڈاک کے ذریعے ہم یہ 2600 روپے کا جو واؤچر ہے چیک کہہ لیں آپ تک یہ پہنچے گا اور آپ اپنے محرم کا ہی ہمیں آپ شناختی کارڈ نمبر بھی میسج کر دیجئے تو انشاءاللہ اس پہ NIC نمبر بھی لکھا ہوگا نام بھی لکھا ہوگا اور یہ آپ تک پہنچے گا اور پھر آپ قریبی مکتبۃ المدینہ سے 2600 روپے کی خانے وال کے اس اسلامی بہن ہیں ام مزمل ہیں تو وہ اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجیے. اپنے محرم کا ایڈریس بھیجیے گا تاکہ ہم آپ تک یہ آپ کا تحفہ پہنچا سکیں. ماشاءاللہ دعا کیجیے ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں کے لیے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کے لیے. بڑا ہی زبردست میں یہ نہیں کہوں گا کانٹے کا مقابلہ ہوا پھولوں بھرا مقابلہ ہوا اور آخری سوال کے آخری جواب پر یہ فیصلہ ہوا. بہرحال کل پھر مقابلہ ہوگا. آپ بھی نہ گھبرائیے مکتبے والوں کو بھی ایک موقع ملنا ہے. آپ تشریف اپنی جگہ پر آ جائیں آپ یہاں تشریف لے آئیں اپنی اپنی ٹیم میں آ جائیں آپ کو پھر موقع ملنا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ کل کا سوال جو ہے وہ نیکی کی دعوت کتاب جو ناظرین سے سوال ہوگا نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے 100 کے درمیان ہوگا. سیف اللہ جن صحابی کو کہا جاتا ہے جو آج صحیح جواب دیا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کے بارے میں سوال تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کل کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور یہ شعبہ ہمارے اس سلسلے کا یوں سمجھ لیں سب سے انوکھا شعبہ ہوگا. جی یہ 3 اسلامی بھائی نہیں یہ 4 ہیں. یہ 4 کیوں ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. ان کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے مجلس مدنی قافلہ سے. تو دیکھیے اب آگے کہاں تک جاتی ہے مدنی قافلہ مجلس یا ہمارے خصوصی اسلامی بھائی. مجلس خصوصی اسلامی بھائی اور مدنی قافلہ کے درمیان ہے کل رات مقابلہ. کل انشاءاللہ 9:30 بجے کم و بیش انشاءاللہ یہ مقابلہ پھر شروع ہوگا. یاد رہے کل ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع بھی ہے. اپنے ممالک میں کل ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی ضرور شرکت کریں. مدنی چینل پر بھی براہ راست یہ اجتماع دکھایا جائے گا اور تقریباً 9:30 بجے ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اسکور بورڈ آخر میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ اسکور بورڈ چلا. آخری سوال پر جا کر 47 اور 48 نمبر مدرسۃ المدینہ آن لائن والے آگے بڑھ گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی معاف فرمائے. جو اچھی باتیں سنی اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو آپ کو. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. السلام علیکم. کوئی بات نہیں انشاءاللہ اگلے مقابلے میں آ جائیں گے. السلام علیکم. مرحبا. علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے یہاں آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما